بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب يسر ولا تؤسر وتمم بالخير وبك نستعين. آپ تمام کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ 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 رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سب سے پہلے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم تمام کو اللہ کے دین کو، دین کی باتوں کو سمجھنے کے لیے آن لائن پلیٹ فارم پرووائڈ کیا، اور اس کے ذریعے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم کو ایک دوسرے سے جوڑا ہے اور ہم اللہ کے دین کی باتوں کو سیکھ رہے ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ الحمدللہ مسلم گرلز ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام آن لائن کلاسز کا شروع کی گئی ہیں، اور اس آن لائن سیریز میں الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور آپ کی سیرت کے متعلق سے یہ کلاس شروع کی گئی ہے۔ آج ہمارا چوتھا لیکچر ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ پہلے 3 لیکچرز میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے
آپ کی جو اسپیشلٹیز ہیں، آپ کی جو اسپیشل کوالٹیز ہیں، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا۔ پھر اس کے بعد دوسرا ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی کو دیکھا۔ پھر اس کے بعد تیسرے لیکچر میں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کے جو حالات ہیں، مکے کی سرزمین، عرب کی سرزمین کے تعلق سے ہم نے معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی۔ الحمدللہ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے پچھلے لیکچر میں آپ تمام بہنوں سے گزارش بھی کی تھی کہ اگر آپ لوگوں کو کوئی سوالات ہیں تو آپ ہم سے سوالات کریں، لیکن کچھ ٹیکنیکل ایشو کی وجہ سے ہم ان سوالات کے جوابات نہیں دے پائے، تو انشاءاللہ آج ہم ان سوالات کے جوابات آپ کو دیں گے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ آج کا جو لیکچر میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہی ہوں، اس لیکچر سے متعلق اگر آپ لوگوں کو کوئی سوالات ہیں تو آپ لوگ اس کو اپنے زوم کی جو چارٹ ہے اس میں آپ اپنے سوالات کو لکھ دیجئے۔ انشاءاللہ پھر میں ان سوالات کے جوابات آپ کو اگلی کلاس میں لیکچر ختم ہونے کے بعد ان کے جوابات آپ کو دے دوں گی انشاءاللہ۔ تو آئیے آج ہم اپنی اس کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آج کا جو میرا لیکچر ہے اس کا جو ٹاپک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، اور اس سے پہلے کے چند واقعات جو بہت ہی اہم ہیں وہ آج میں آپ کے سامنے رکھوں گی۔ سب سے پہلی چیز تو ہمیں یہ دیکھنی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے تعلق سے ہم جو پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، اس کا کیا مقصد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جرنی ہے، آپ کا جو سفر ہے، پیدائش سے پہلے سے لے کر پیدائش، اس کے بعد آپ کے انتقال، آپ کے وصال تک جو بھی حالات، جو بھی آپ کی زندگی گزری ہے، اس زندگی سے ہمیں سبق لینا ہے۔ اس زندگی سے سبق لینا اور آپ کی اطاعت کرنا، آپ سے محبت کرنا، آپ کی عزت کرنا اور آپ کے احکامات کو فالو کرنا، یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس مقصد کے تحت ہم لوگ یہ کلاسز شروع کرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو نہ صرف بولنے والے، سننے والے، بلکہ عمل کرنے والے بنائیں، اور اس سے ہمیں سبق لینے والا بنائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے، اور اپنی زندگیوں کی اصلاح کرنے والے ہم بنیں۔ آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایک ایسی بااثر شخصیت تھی، ایک ایسی پر رونق شخصیت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے خاص انسانوں کی ہدایت کے لیے آپ کو بھیجا۔ آپ کی شخصیت، آپ کی زندگی ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، ہمارے لیے آپ کی شخصیت ایک رول ماڈل ہے، اور آپ کی حیات طیبہ سے ہمیں سبق لینے ہیں اور اپنی زندگیوں کی اصلاح کرنی ہے۔ سب سے پہلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی پہ بات کرتے ہوئے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہل جو بھی دیکھتا اس پر آپ کی ہیبت طاری ہو جاتی تھی۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت تھی، یعنی اتنی پر اثر تھی اور اتنی پر رونق تھی کہ جب بھی کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی نظر پڑتی تو فوراً وہ شخص پر ہیبت طاری ہو جاتی۔ سبحان اللہ، اس نعمت سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جو رہتا اس سے آپ سے محبت ہو جاتی تھی، یعنی آپ کو دیکھنے کے بعد آپ کو لوگوں کے اندر ایک ہیبت طاری ہوتی، اس کے ذریعے سے لوگ آپ سے دور نہیں ہوتے تھے بلکہ آپ سے قریب ہوتے تھے، اور جب آپ سے قریب ہو جاتے تو پھر ان کے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو جاتی تھی۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف، یعنی آپ کے جو کیریکٹرسٹکس ہیں، ان کو بیان کرنے والا کہتا ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی نہیں دیکھا، نہ آپ کے بعد نہ آپ سے پہلے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ تبصرہ جو ہے، یہ ابھی آپ کے سامنے جو میں نے رکھا، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا تبصرہ ہے۔ پھر آپ دیکھیں اسی انداز میں، یعنی یہ حضرت علی جو تھے آپ کے قریبی شخصیت تھے، آپ کے اپنے تھے، ان کا یہ تاثر ہے، لیکن آپ کے دشمن، ان کے بھی تاثرات کو آپ سنیے کہ کس طریقے سے ایک دوست نے آپ کے تعلق سے اپنے خیالات کا اظہار کیا، اسی طرح سے ایک دشمن نے بھی آپ کے تعلق سے آپ کے اوصاف کا اظہار کیا۔ آپ دیکھیں اس کو دوسرے انداز میں عروہ بن مسعود نے صلح حدیبیہ کے موقع پر بیان کیا تھا کہ کفار مکہ نے پہلے بدیل کو، پھر مکرس کو، پھر حلیس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نمائندہ بنا کر بھیجا، لیکن انہیں کسی کی نمائندگی پسند نہیں آئی۔ آخر میں انہوں نے عروہ بن مسعود کو بھیجا۔ انہوں نے واپس آ کر کہا، اے قریش کے لوگوں، میں کسریٰ کے پاس اس کے دربار شاہی میں جا چکا ہوں، قیصر کے پاس اس کے دربار شاہی میں جا چکا ہوں، اور نجاشی کے پاس اس کے دربار شاہی میں جا چکا ہوں۔ اللہ کی قسم، میں نے کسی بھی بادشاہ کی کسی قوم میں وہ شان نہیں دیکھی جو شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے ساتھیوں کے درمیان دیکھی ہے۔ سبحان اللہ۔ سچ کہتا ہوں، میں نے ایسی قوم دیکھی ہے جو کسی صورت میں اس کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتی۔ سبحان اللہ۔
اب تم لوگ سوچ لو، یعنی اس نے تبصرہ کیا اور اپنی رائے دی اور کہا کہ اب تم لوگ سوچ لو۔ یہ دو شہادتیں، پہلی شہادت آپ دیکھیں گے ایک بالغ نظر اور ایک جاننثار ساتھی کی ہے، جو قبل نبوت سے لے کر آخر تک سفر ہو، ہجر ہو، قلوت ہو، جلوت ہو، اس میں ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا، جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ترین رشتہ تھا، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انت منی و انا منکا، یعنی میں اور وہ ایک ہیں۔ دوسری شہادت ایک مردوم شناس اور ایک جہاں دیدہ دشمن کی ہے، جسے اپنی قوم میں معزز ترین مقام حاصل تھا۔ قوم کے لوگ اسے پہلو ٹہی کی اولاد سے زیادہ عزیز رکھتے تھے، یعنی انسان کو نا اپنی پہلی اولاد سے جو محبت ہوتی ہے اس سے زیادہ اس شخص سے محبت رکھتے تھے، اس لیے بجا طور پر عظمت اور محبت کی حقیقت سے بخوبی آشنا تھے۔ دوست اور دشمن دونوں اس بات پر شاہد ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بارعب، دل آویز اور بے مثال شخصیت کے مالک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا شخص کبھی دیکھنے میں نہیں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر آدمی پر رعب طاری ہو جاتا۔ فرش خاک پر بے سر و سامان ساتھیوں کے درمیان بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیبت و عظمت کا یہ عالم ہوتا کہ ان کے سامنے قیصر و کسریٰ اور نجاشی تمام جاہ و جلال اور تاج و احتشام کے ساتھ اپنے تخت و تاج میں چھوٹے نظر آتے ہیں۔ ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بلا کی کشش تھی۔ جو شخص قریب سے دیکھتا آپ کا گربیدہ ہو جاتا، آپ سے بے انتہا محبت کرنے لگتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی دل و جان سے آپ پر فدا تھے۔ یہ محض دو آدمیوں کا احساس نہیں ہے، تاریخ کی بے مثال گواہی موجود ہے کہ یہ ایک عام احساس تھا۔ پھر یہ احساس آپ کی زندگی تک ہی محدود نہیں رہا۔ 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے سے یہی احساس پیدا ہوتا ہے۔ کوئی بھی انصاف پسند دوست یا دشمن اس سے انکار نہیں کر سکتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت کا نام ہی اسلام ہے، جس پر انسان کی فلاح و نجات کا دار و مدار ہے۔ حقیقی اطاعت کی بنیاد اور روح یہی محبت اور یہی تعظیم اور ریسپیکٹ ہے۔ یہ دونوں جذبات کسی کے بارے میں جتنے زیادہ ہوتے ہیں، اس کی اطاعت اتنی ہی کامل اور پائیدار اور مضبوط ہوتی ہے۔ آسانی سے بے چوں و چرا ہوتی ہے، ذوق و شوق سے ہوتی ہے، جوش اور بلبلے سے ہوتی ہے، اور شرف عزت سمجھ کر ہوتی ہے۔ پھر آدمی اطاعت ہی پر قناعت نہیں کرتا، ایک قدم آگے بڑھ کر اتباع کی کوشش کرتا ہے، فالو کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے پیشوا کی ایک ایک بات اور ایک ایک ادا کو محبت و عظمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور اپنے کو اسی رنگ میں رنگنے کی فکر کرتا ہے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت و عقیدت اور آپ کی عظمت اور برتری کے احساس کی اس کیفیت کو پیدا کرنے اور پروان چڑھانے کا واحد ذریعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کا مطالعہ اور اسٹڈی ہے۔ یوں کہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم جس اطاعت کا مطالبہ کیا جاتا ہے، ایک نیک انسان کے اندر اس اطاعت کا جذبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطالعے سے خود بخود پیدا ہو جاتا ہے۔ ہمیں پیدا کرنا نہیں پڑتا ہے، یہ مطالعہ، یہ اسٹڈی غور سے ہونا چاہیے اور بار بار ہونا چاہیے، کیونکہ عظمت و برتری کا احساس تو ایک بار کے مطالعے یا ایک بار کے اسٹڈی سے کسی حد تک ہو سکتا ہے، لیکن محبت پیدا کرنے کے لیے بار بار مطالعہ کرنا ضروری ہے۔ جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ سے بھی سمجھا جا سکتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب رہنے اور ملتے جلتے رہنے کی شکل یہی ہو سکتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع، جس سے اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کی سیرت و کردار میں اپنی صلاحیت اور کوشش کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی جھلک نظر آئے۔ اب اگر کسی کو حوصلہ ہے ایسی شخصیت کی تعمیر کا، جس میں کشش، دل آویزی ہو، عظمت اور بزرگی ہو، رعب ہو، دبدبا ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بنیاد بنائیں اور اس کا مطالعہ اور اس کا اسٹڈی کرتے رہیں۔ آپ کی سیرت کا مطالعہ تمام سیرتوں سے ہمیں بے نیاز کر سکتا ہے، یعنی دنیا کے جتنے بھی بڑے بڑے لیڈرز ہیں، ان کی بایوگرافیز سے ہم بے نیاز ہو سکتے ہیں، ہمیں ان کو پڑھنے کی ضرورت پیش نہیں آ سکتی ہے اگر ہم خالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا مطالعہ کریں اور اپنی زندگی کو فالو کریں۔ لیکن تمام عظیم ہستیوں کی سیرت کا مطالعہ، یعنی ہم دنیا کے جتنے بڑے بڑے عظیم ہستیاں گزری ہیں، اگر ہم ان کی بایوگرافیز کا مطالعہ کر لیں تو ہم یہ ہرگز نہیں کہہ سکتے کہ اب ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس سے میں سمجھ میں آتا ہے کہ دنیا کی جتنی بڑی عظیم ہستیاں ہیں، ان کی ہم حیات طیبہ کا مطالبہ کر لیں
لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا مطالعہ نہ کریں تو پھر آپ دیکھیں گے ہماری جو مطالعہ ہے وہ انکمپلیٹ ہے۔ لیکن صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر حیات طیبہ کا ہم مطالعہ کر لیں تو یہ ایک بھی ہمارے لیے کافی ہے۔ تو اب ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو بار بار پڑھنا ہے، غور سے پڑھنا ہے، غور سے سننا ہے، کیونکہ ہم کو اس کو عمل میں لانا ہے۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس عظیم شخصیت، اس عظیم انسان کی زندگی کے چھوٹے سے چھوٹے پہلو اور بڑے سے بڑے پہلو کو مطالعہ کریں، غور سے پڑھیں، سوچیں اور سمجھیں، تبھی ہم اس چیز سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ جیسا کہ میرے پچھلے 3 لیکچرز تھے جس میں نے چند چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھی تھی، آج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے امیڈیٹلی پہلے کے چند واقعات کو رکھ کر پھر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جرنی کی طرف انشاءاللہ ہم بڑھیں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے چند چیزیں میں آپ کی پیدائش سے پہلے کی رکھنا چاہوں گی۔ سب سے پہلی چیز تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے جو عرب یعنی حجاز جس میں مکہ مکرمہ ہے، اس شہر کے ہم نے حالات کو دیکھا، پھر وہاں پر کون سے مذاہب پر عمل کیا جاتا تھا، کون سے مذاہب وہاں پر پوجے جاتے تھے، یعنی ان کی عبادت کی جاتی تھی، وہ ہم نے دیکھا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں گے یعنی مسلسل وہاں پر خاص طور پر کس مذہب پر زیادہ عمل کیا جاتا تھا، وہ چیزیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گی۔ اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم آپ کی پیدائش سے پہلے کے چند اہم واقعات کو دیکھتے ہوئے آپ کی پیدائش کی طرف ہم بڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو یہاں پر آپ دیکھیے سب سے پہلی چیز تو آپ دیکھیے دین ابراہیمی عرب میں زیادہ نہیں ٹھہرا، یعنی ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء آپ نے علیہ السلام نے مکے کو آباد کیا۔ مکہ ایک ایسا مقدس اور حرم شریف ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین کو اپنے لیے خاص طور پر چن لیا۔ اس شہر کو اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی تعمیر کے لیے چنا۔ پھر اس کے بعد اس شہر کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو آباد کیا ہے، آپ دیکھیں گے ایک ضعیف شخص یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام ضعیف تھے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد سے نوازا، تو آپ کی عمر 100 سال سے زیادہ تھی۔ تو اس ضعیف شخص کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی تعمیر کروائی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو اپنے ایک چھوٹے سے یعنی ایک بیبی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے سے اس کی آبادی کو شروع کیا۔ ایک عورت، ایک چھوٹا بچہ، ایک ضعیف العمر شخص کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو آباد کیا۔ سبحان اللہ، اپنے گھر کے لیے چنا اور اپنی آبادی کو پھیلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانی اس شہر کو چنا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے یتیم بچے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے دین اسلامی کو یہاں پر پہنچایا، الحمدللہ۔ تو ارض مقدس مکہ مکرمہ کی یہ فضیلت ہے کہ ایک ضعیف شخص نے، ایک بچے نے اور ایک یتیم نے اور ایک عورت نے اس شہر کو آباد کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا اور ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو آباد کیا۔ سبحان اللہ۔ لیکن آپ دیکھیں گے ابراہیم علیہ السلام کے مذہب یعنی دین ابراہیمی جو تھا وہ بہت زیادہ دنوں تک اس شہر میں باقی نہیں رہا۔ پورے ملک میں آپ دیکھیں گے پھر سے بت پرستی پھیل گئی، خدا کے ساتھ ساتھ یعنی اللہ کے ساتھ ساتھ بتوں کو بھی پوجا جانے لگا اور ان کو اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ سمجھنے لگے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ یہ خدا کے ساجی یعنی اللہ کے ساجی اور ہمارے سفارشی ہیں، یہی حاجت روا اور مشکل کشا ہیں۔ چنانچہ مصیبتوں میں انہی کو پکارتے، فریادیں بھی انہی سے کرتے اور مرادیں بھی انہی سے مانگتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو خالص توحید کے دائی تھے اور شرک و بت پرستی سے بیزار، لیکن یہ لوگ ان کا سکھایا ہوا سبق بہت جلد بھول گئے اور پھر یہاں پر عبادت یعنی بت پرستی شروع ہو گئی۔ لیکن یہ ایسا ایک دم سے نہیں ہو گیا، اس سے بھی زمانہ لگا ہے۔ نہ جانے کتنی صدیاں بیت گئی اور نہ جانے کتنی نسلیں گزر گئی، تب کہیں جا کر شرک کے پیر وہاں پر جمے۔ یہ شرک کہاں سے آیا، بت پرستی کیسے پھیلی؟ بات یہ تھی کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے عربوں کو بے انتہا عقیدت تھی۔ کعبہ انہی دونوں کی تعمیر تھی، اس لیے ان کو کعبے سے بھی بڑی محبت تھی۔ پھر یہ محبت اس حد تک محدود رہی کہ اس کے ارد گرد جتنے پتھر تھے وہ بھی ان کے نزدیک بہت ہی محبوب اور متبرک بن گئے۔ اب اگر وہ مکے سے باہر جاتے روزگار یا کاروبار کے لیے تو وہاں ایک پتھر بھی ساتھ لے آتے۔ ان کا خیال تھا کہ اس سے سفر میں برکت ہوگی اور مقصد بھی کامیاب ہوگا، یعنی ان کا جو مقاصد تھے اس میں بھی کامیابی ہوگی۔ پھر بات یہیں تک نہ رہی، جو لوگ مکے سے کچھ دور رہتے تھے وہ کعبے کے پاس سے پتھر اٹھا کر لے گئے اور یہاں نصب کرنے لگے۔ اب وہ کعبے کی طرح ان کا طواف کرتے، حجر اسود کی طرح ان کو بوسہ بھی دیتے تھے۔
اس طرح وہ عقیدہ جس کے خلاف حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زندگی بھر کوشش کی تھی، عرب میں پھر لوٹ آیا۔ پھر ایک بات اور تھی جس کی وجہ سے یہ عقیدہ اور تیزی سے پھیلا، یعنی آتش فشاں پہاڑ پھٹتے تو لاوے کی شکل میں جو پتھر نکلتے، ان کے بارے میں تصور تھا یہ ٹوٹے ہوئے تارے ہیں جو آسمان سے زمین میں آ گئے ہیں، یہیں سے وہ پتھر مقدس سمجھے جانے لگے۔ اور کیونکہ بعض قومیں تاروں کی عظمت کی بھی قائل تھی، اس لیے ان میں یعنی خلاق عالم کی قدرت کا جلوہ تھا، اس کی طاقت اور عظمت کا پرتو تھا، وہ سمجھتے۔ چنانچہ جن پتھروں کے بارے میں انہیں گمان ہوتا کہ یہ ستاروں سے ٹوٹے ہوئے ہیں، ان کو وہ بہت متبرک سمجھتے اور بے انتہا ان کی تعظیم کرتے۔ پھر عظمت کا یہ تصور اور آگے بڑھا اور ان کی عبادت بھی ہونے لگی۔ نسلوں پر نسلیں گزرتی رہیں، یہاں تک کہ یہ عقیدہ بالکل مضبوط ہو گیا کہ اب پھر کوئی پتھر مل جاتا جو خوبصورت اور اچھی بناوٹ کا ہوتا، جس کی ساخت میں کچھ انہیں ایک نیا پن نظر آتا تھا، یا کسی مخلوق سے اس کی شکل ملتی جلتی ہوتی، تو اس کی عظمت ان کے دل میں بیٹھ جاتی اور اس کی وہ عبادت کرنے لگتے۔ پھر ایک اور قدم آگے بڑھے، اب وہ پتھروں کو خود تراشتے، اپنی پسند کے مجسمے بناتے، جس بزرگ یا دیوتا سے چاہے منسوب کرتے، اور جو دل چاہتا ان کے نام رکھ لیتے۔ پھر ان کو ایک جگہ نصب کر کے پوجنا بھی شروع کر دیتے تھے۔ عقیدت و محبت میں ان پر نذرانے چڑھاتے، ان کے نام کی منتیں مانتے۔ ان کا خیال تھا اس طرح وہ دیوتا اللہ کی یہاں سفارش کریں گے، بگڑے ہوئے کام بنا دیں گے اور آخرت میں ذریعے نجات ہوں گے۔ مکے میں سب سے پہلے جو بت داخل ہوا تھا اور پھر خانہ کعبہ کے سامنے نصب ہوا، وہ ہبل تھا۔ اس کو لانے والا شخص عمرو بن لحی تھا۔ یہ کہیں سفر کر رہا تھا اور راستے میں ایک مقام سے گزرا، دیکھا لوگ عبادتیں کر رہے، بتوں کو پوچھ رہے ہیں، اس کو بہت اچھا لگا۔ اس سے کہا ایک مورتی ہمیں بھی دے دو، ہم اپنے یہاں لے جائیں گے، ہم بھی اس کی پوجا شروع کریں گے۔ لوگ بخوشی تیار ہو گئے اور وہ مورتی لے کر مکہ آ گیا۔ پھر رفتہ رفتہ خانہ کعبہ کے پاس اور مورتیاں آ گئی۔ ان میں دو مشہور مورتیاں اسلاف اور نائلہ بھی تھیں۔ یہ چاہے زمزم یعنی زمزم کا جو کنواں تھا اس کی یہاں نصب کر دی گئی تھی۔ اس وقت چاہے زمزم بالکل بٹ چکا تھا، بہترے تو اس کے یعنی بالکل چاہے زمزم جو تھا وہ بالکل ہی بٹ چکا کا مطلب یہ تھا کہ اس کے اندر ریت بھر گئی تھی اور اس کی وجہ سے وہ کنواں بند ہو گیا تھا، اور بہت سارے لوگ تو اس کنویں کے نام سے واقف بھی نہیں تھے، بس یہ قصے کہانیوں میں اس کنویں کا نام موجود تھا۔ یہی نہیں، پیشتر قبیلوں کی اپنی اپنی مورتیاں بھی تھیں جو ادھر ادھر مختلف علاقوں میں نصب تھیں۔ مثلاً عزا یہ قریش کی سب سے بڑی مورتی تھی، لات طائف کا قبیلہ ثقیف اس کی مورتی تھی، منات مدینے کے دو مشہور قبیلے تھے اوس اور خزرج، یہ ان کی مورتی تھی۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سی مورتیاں تھیں۔ یہ وہی گھر تھا جسے ابراہیم اسماعیل علیہ السلام نے اپنے مقدس ہاتھوں سے بنایا تھا، بڑی آرزو اور تمناؤں سے بنایا تھا، جس کے بنانے میں اپنا خون پسینہ ایک کیا تھا۔ کیوں؟ صرف اس لیے یہ توحید کا مرکز بنے، رب کا سب سے بڑا گھر ہے۔ گھر بنے لیکن قوم نے ساتھ نہ دیا، یہی خانہ خدا بت خانہ بن گیا، یہی مرکز توحید شرک کا گڑھ بن گیا۔ لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کا دیا ہوا سبق بھلا دیا، اب انہیں یاد بھی نہیں رہا کہ کبھی اس گھر سے توحید کی صدائیں بلند ہوتی تھی، بلکہ اب ان کے لیے تصور کرنا بھی دشوار تھا کہ بت پرستی کے سوا بھی کوئی چاہ ہو سکتی ہے۔ جس باپ نے بتوں سے بغاوت کر کے پوری قوم کی دشمنی مول لی تھی، آج اسی باپ کی اولاد ان بتوں پر جان و دل سے فدا ہو گئی تھی۔ اب آپ دیکھیں مکے میں نہ جانے کتنے انقلابات آئے اور گزر گئے، نہ جانے کتنی نسلیں آئیں اور مٹ گئیں، نہ جانے کتنی قومیں حکمران ہوئی اور بے دخل ہو گئیں، یہاں تک کہ آپ دیکھیں گے باغ ڈور قصی کے ہاتھ میں آئی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شجر مبارک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسب نامہ ہے، اس میں آپ دیکھیں گے کہ اسماعیل علیہ السلام سے لے کر ہمیں آپ کا شجرہ ملتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ آپ کا جو شجر مبارک ہے عدنان سے اور آپ کی پیدائش تک جو ہے وہ آتھینٹک ہے۔ تو اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ جو آپ کا نبی کریم صلی اللہ کا شجرہ و نسب نامہ ہے، عدنان سے شروع ہو کے یعنی ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، پھر اس کے بعد بہت ساری جنریشن گزر گئیں، اس کے بعد عدنان سے لے کر آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ جو لنک ہے، یہ جو چین ہے، اس کے تعلق سے یعنی آتھینٹک انفارمیشن ملتی ہے، لیکن اس سے پہلے کی ہمیں انفارمیشن نہیں ملتی۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں گے قصی جو ہے آپ کے جو آبا و اجداد تھے، وہاں سے ہمیں آپ کی جو ہسٹری ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے پہلے کے جو واقعات ہیں وہ ہمیں تھوڑا آتھینٹک ملتے ہیں۔ تو یہ قصی جو تھے ان کے ہاتھ میں یہ باغ دوڑ آئی،
یہ کلاب کے بیٹے تھے اور اسماعیلی خاندان سے تھے۔ قریشی رشتہ داروں اور عزیزوں نے بھی ساتھ دیا اور ہر طرح ان کا تعاون بھی کیا گیا۔ مکے میں اب تک خیمے ہی خیمے تھے، یعنی ٹینٹ ہی وہاں پر ہوا کرتے تھے، عمارتوں کا نام و نشان نہ تھا۔ کسی میں یہ ہمت نہ تھی کہ سرزمین کعبہ میں کوئی گھر تعمیر کرے یا کوئی اور عمارت بنوائے جو بیت اللہ سے اونچی ہو۔ قصی پہلے شخص ہیں جنہوں نے ہمت کی۔ انہوں نے ایک عمارت بنوائی جس کا نام دار الندوہ رکھا۔ وہاں وہ اشراف مکہ کو جمع کرتے، بیٹھ کر شہری مسائل پر غور و فکر کرتے، اہم معاملات میں ان سے مشورہ لیتے، وہیں پر مقدمات کے فیصلے ہوتے اور شادی بیاہ کے مسائل طے ہوتے۔ پھر قصی نے قریش کو بھی عمارتیں بنانے کا حکم دیا، چنانچہ انہوں نے کعبے کے آس پاس اپنے گھر تعمیر کیے۔ البتہ بیچ میں بہت ساری کافی جگہ انہوں نے چھوڑ دی کہ حاجی آئیں تو طواف وغیرہ میں کوئی زحمت نہ ہو۔ قصی نے اپنے دور میں کئی بڑے بڑے کارنامے انجام دیے جو ایک زمانے تک یادگار رہے۔ مشعر حرام انہی کی ایجاد ہے، جس پر حج کے دنوں میں چراغ جلتے تھے۔ انہوں نے ہی تمام قریش کو جمع کیا اور ایک دن تقریر کی کہ بھائیوں، خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے حاجی نہ جانے کہاں کہاں سے آتے ہیں، سینکڑوں اور ہزاروں میل کے فاصلے طے کر کے آتے ہیں۔ بھائیوں، ان کی میزبانی کرنا تمہارا فرض ہے۔ پھر اس سلسلے میں انہوں نے 2 عہدے یعنی 2 پوسٹ قائم کیے۔ ایک پوسٹ تو یہ تھا، اس کا نام سقایا رکھا گیا، یعنی اس کا کام یہ تھا کہ حاجی آئیں تو ان کے لیے بیٹھنے یعنی میٹھے پانی کا انتظام کیا جائے۔ چاہے زمزم پڑ چکا یعنی بند ہو چکا تھا، اس میں ریت آ کے وہ بند ہو گیا تھا اور قصے کہانیوں میں وہ رہ گیا تھا، اس لیے پانی وہاں پر بہت کمیاب تھا، بہت اسکیرسٹی تھی پانی کی، بہت دور سے پانی لانا پڑتا تھا۔ نبیذ وغیرہ کا بھی اہتمام اسی شعبے کے سپرد تھا، یعنی ایک قسم کا فوڈ ہے نبیذ، اس کا بھی اسی شعبے کو ریسپانسبلٹی دی گئی تھی، جو عربوں کی خاص چیز تھی۔ پھر آپ دیکھیں دوسرا جو عہدہ ہے، اس کا نام تھا رفادہ۔ قریش نے ایک سالانہ رقم مقرر کی کہ اس سے مینا اور مکے میں حاجیوں کی ضیافت کی جائے، ان کی مہمان نوازی کی جائے۔ اس شعبے کے ذمے اس کا انتظام تھا۔ خانہ کعبہ سے متعلق ایک اور عہدہ بھی قائم کیا گیا اور اس کا نام حجابہ رکھا۔ جو اس عہدے کا ذمہ دار ہوتا وہی کعبے کا کلیدی بردار ہوتا، یعنی جھنڈا جو ہے وہ اٹھاتا۔ کعبے سے متعلق سارے کام اسی کے ذمہ داری میں ہوتے۔ کوئی کعبے کے اندر جانا چاہتا تو پہلے اس سے اجازت لیتا، اس کی اجازت کے بغیر اندر جانا منع تھا۔ یہ تینوں عہدے عربوں کے نزدیک بہت ہی عزت والے، بہت ہی محترم تھے۔ بعد میں ان عہدوں کو اتنی اہمیت حاصل ہو گئی کہ اگر کسی کو ان میں سے کوئی عہدہ مل جاتا یا کسی عہدے میں دوسرے کا شریک ہو جاتا، مارے خوشی کے پھولے نہ سماتا تھا، سمجھتا گویا کسی یعنی اقلیم کی بادشاہت مل گئی ہے، یعنی کوئی بادشاہت ان کو مل گئی ہے۔ قصی نے ان سارے عہدوں کو اپنے لیے مخصوص رکھا تھا۔ یہ عہدے تو حج اور کعبے سے متعلق تھے، ان کے علاوہ اور بھی کئی عہدے تھے جو سب کے سب قصی نے اپنے قبضے میں ہی رکھے۔ پھر جب قصی جو ہیں بوڑھے ہو گئے، ساری ذمہ داریوں کا بار اٹھانا ان کے لیے مشکل ہو گیا، تو یہ تینوں عہدے انہوں نے عبد الدار کے سپرد کر دیے۔ یہ قصی کے سب سے بڑے بیٹے تھے، بعد میں یہ عہدے عبد الدار سے ان کے بیٹوں میں منتقل ہو گئے۔ قصی کے ایک اور بیٹے تھے عبد مناف، ان کی اولاد اثر و رسوخ میں عبد الدار کی اولاد سے بڑی ہوئی تھی۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ چچیرے بھائیوں سے ان عہدوں کو چھیننے کا، چنانچہ بڑی کشمکش ہوئی۔ خاندان عبد الدار نے عہدے حوالے کرنے سے انکار کر دیا اور جنگ کی تیاریاں بھی شروع ہو گئیں، لیکن پھر صلح ہو گئی اور طے یہ ہوا کہ عہدے دونوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ تقسیم ہوئی تو آل مناف کے حصے میں سقایا اور رفادہ آیا۔ عبد مناف کے ایک بیٹے تھے ہاشم، یہ بھائیوں میں سب سے بڑے تھے، قوم میں ہر دل عزیز بھی تھے، مال و دولت سے بہرمند بھی تھے، اس لیے دونوں عہدے انہی کو ملے۔ الحمدللہ ہاشم بہت دردمند، غریب پرور اور رحم دل انسان تھے۔ دادا کی سنت انہوں نے جاری رکھی، ہمیشہ حاجیوں کے لیے کھانے کا انتظام کرتے تھے۔ نہ صرف حاجیوں کے لیے انتظام کرتے تھے بلکہ مکے کے غریبوں کا بھی وہ بہت زیادہ خیال رکھا کرتے تھے۔ انہوں نے اہل مکہ کی مالی حالت بہتر بنانے کی تدبیریں بھی کی، اس کا بندوبست کیا۔ سال میں 2 بار تاجروں کے قافلے ملک کے باہر جائیں، وہاں سے تجارت کریں، چنانچہ ہر سال ایک قافلہ گرمیوں میں جاتا اور دوسرا سردیوں میں، گرمیوں میں شام کی طرف جاتا اور سردی میں یمن کی طرف جاتا۔ رومی بادشاہ سے اجازت حاصل کی کہ قریش کے ملک میں سامان تجارت لے کر جائیں تو ان سے کوئی ٹیکس نہ لیا جائے۔ حبش کے بادشاہ نجاسی سے بھی اس قسم کا فرمان حاصل کیا۔ سبحان اللہ۔ عرب میں اکثر راستے جو غیر محفوظ ہوتے تھے، ہر آن لوٹ جانے کا اندیشہ رہتا تھا۔ ہاشم نے اس کے پیش نظر یعنی دورہ کیا، مختلف قبائل سے ملے، جا کر ان سے معاہدے کیے
قریش کا کوئی قافلہ گزرے تو اس کو نقصان نہ پہنچے۔ اس احسان کے بدلے میں قریش قافلہ ان قبیلوں میں خود جائیں گے، ان کی ضروریات کی چیزیں لے جائیں گے اور ان سے خرید و فروخت کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ عرب میں غارت گری کا بازار گرم تھا، پر قریش کا قافلہ ہمیشہ محفوظ رہا۔ اس طرح انہوں نے مختلف ملکوں قبیلوں سے سیاسی تجارتی معاہدے کیے، اس سے قریش بالکل مامون ہو گئے اور تجارتی میدان میں خوب آگے بڑھ گئے۔ آپ دیکھیں گے سورہ قریش میں اس چیز کا ذکر کیا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس جو ہیلپ اللہ تعالیٰ نے ان کو کی تھی، یہ چیز کی سہولت دی تھی، اس کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے۔ پھر ایک بار کا واقعہ ہے کہ مکے میں زبردست قحط پڑ گیا تھا۔ ہاشم نے شوربے میں روٹیاں چوری اور لوگوں کو کھانا کھلایا۔ اسی وقت سے ان کا لقب جو ہے ہاشم پڑ گیا۔ حشم کے معنی ہے چورا کرنا اور ہاشم کے معنی چورا کرنے والا۔ ہاشم کا یہ لقب اس طرح مشہور ہوا کہ اس نے اصل نام کو ان کا دبا دیا، اور ان کا اصلی نام تھا عمرو، لیکن یہ نام کسی کو بھی یاد نہیں رہا۔ اس سلسلے کی جو آگے کی کڑی ہے، یہ واقعات میں آپ کو تفصیل سے اس سے بتا رہی ہوں تاکہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس خاندان سے آپ کا تعلق تھا، اور آپ کا نسب کتنا بہترین تھا، اور آپ کا خاندان کتنا بہترین اعلیٰ قیادت والا اور اعلیٰ اخلاق والا تھا، اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس خاندان کو چن لیا تھا۔ ایک سال روایت میں آتا ہے کہ ہاشم تجارت کے لیے، جو ہاشم ہے تجارت کے لیے شام گئے، ساتھ میں تاجروں کا آپ کے ساتھ پورا قافلہ بھی تھا۔ واپس ہوئے تو یثرب سے گزرے۔ قافلے میں کچھ تاجر یثرب کے بھی تھے جن کو وہاں کی ایک عورت نے اپنا مال تجارت دے کر بھیجا ہوا تھا۔ قافلہ یثرب پہنچا تو وہ عورت اپنے تاجروں کے پاس آئی اور سفر کی رویداد پوچھنے لگی، کیا بیچا، کیا خریدا۔ باتوں سے ایسا لگتا تھا جیسے کوئی بہت ہی ہوشیار، تجربے کار اور با تدبیر خاتون ہے۔ ہاشم یہ سب دیکھ رہے تھے، دل ہی دل میں اس کی فراست کی داد بھی دے رہے تھے، اس کی ذکاوت اور فطانت سے خوش ہو رہے تھے، چہرے پر شرافت اور سنجیدگی کا نور دیکھ کر مسحور بھی ہو گئے تھے۔ یہ کون عورت ہے؟ ہاشم نے سوال کیا۔ یہ سلمہ ہے، باپ کا نام عمرو ہے، خزرج کا ایک خاندان ہے، بنی فجار، یہ اس خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ تاجروں نے ان کا پورا تعارف آپ سے کروا دیا۔ ہاشم نے پوچھا کہ یہ شادی شدہ ہے؟ نہیں، البتہ یہ اپنے یہاں کی بہت معزز خاتون ہے، چاہتی ہے کوئی ایسا شوہر ہو جو اس کی آزادی کو نہ چھین لے۔ اپنی آزادی کو وہ ختم کرنا پسند نہیں کرتی، اس وجہ سے اس نے شادی نہیں کی۔ ہاشم نے پوچھا کیا وہ مجھے پسند کرے گی؟ پوچھا، وہ تو تیار ہو گئی۔ وہ ہاشم کو اچھی طرح سے جانتی تھی، اسے معلوم تھا قوم میں ان کا کیا مقام اور مرتبہ ہے۔ چنانچہ ہاشم سے ان کی شادی ہو گئی، وہ اسے لے کر مکے چلے، وہاں کافی دنوں ساتھ رہے۔ پھر وہ یثرب لوٹ آئی، وہاں ایک لڑکا ہوا جس کا نام اس نے شعیبہ رکھا۔ اس کے بعد کئی سال گزر گئے۔ پھر ایک سال گرمیوں میں تجارتی قافلہ چلا، ساتھ میں ہاشم بھی گئے۔ شام میں ایک مقام ہے غزہ، وہاں پہنچ کر آپ کا انتقال ہو گیا۔ اب سارے عہدے مطلب کے ہاتھ میں آ گئے، یہ ان کے بھائی تھے۔ شعیبہ مطلب کے بھتیجے تھے، یہ یثرب میں ماں کے پاس ہی رہ رہے تھے۔ اب مطلب کو ان کی فکر ہوئی، طے کیا بھتیجے کو مکے لائیں گے، یہی ان کا ددیال بھی ہے، یہی باپ کا پورا خاندان ہے۔ مطلب اس غرض سے یثرب چلے گئے۔ بھابھی سلمہ سے ملاقات ہوئی تو بولے، میرا بھتیجا بڑا ہو چکا ہے، ہاتھ پیر مضبوط ہو چکے ہیں، چاہتا ہوں اب اسے یہاں سے لے جاؤں۔ تمہیں معلوم ہے حسب و نسب کے اعتبار سے قوم میں ہمارا کیا مقام ہے، وہاں وہ عزت سے رہے گا، یہاں تو بیچارہ پردیس میں پڑا ہوا ہے۔ سلمہ یہ بات سے کافی خوش ہوئی، اور پہلے تو انہوں نے تردد کیا، پھر اس کے بعد انہوں نے آپ کو ساتھ جانے کی اجازت دے دی۔ جب آپ ان کو لے کر، یعنی دونوں ایک ہی اونٹ پر سوار ہو کے، یعنی مطلب آگے تھے اور شیبہ پیچھے، مکے میں داخل ہوئے تو لوگوں کو گمان ہوا یہ مطلب کا غلام ہے، کہیں باہر سے لے کر آ رہے ہیں۔ دیکھتے ہی شور مچا دیا کہ مطلب غلام لائے، کیا تم نے عبد المطلب یعنی مطلب کا غلام دیکھا؟ دیکھو یہ عبد المطلب یعنی مطلب کا غلام۔ مطلب نے اس طرح کی آوازیں سنے تو آپ پہلے تو سخت پریشان ہوئے۔ اہل خرش، تم بھی عجیب لوگ ہو، یہ تو میرا بھتیجا ہے، بڑے بھائی ہاشم کا بیٹا ہے، یثرب میں تھا، وہاں سے لے کر آیا ہوں، لیکن یہ نیا نام جو بے ساختہ زبانوں پر آ گیا تھا اصل پر غالب آ گیا۔ ماں نے ان کا نام شیبہ رکھا تھا اور وہ اسی نام سے پکارے جاتے، لیکن اب اصل نام کسی کو یاد نہ رہا، اور اسی وقت سے وہ عبد المطلب ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ عبد المطلب جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہوتے ہیں۔ جب مطلب کا انتقال ہو گیا تو عبد المطلب جو تھے وہ کافی سمجھدار ہو گئے تھے اور کافی مضبوط جسم کے مالک بھی تھے، اور پھر انہوں نے چچا کا جو کام تھا اس کو سنبھال لیا تھا، جیسے سقایا اور رفایا ان کے ہاتھ میں آ گئے تھے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں گے جب ان کے ہاتھ میں یہ اقتدار آیا تو وہاں پر آپ نے جب انتظامات کرنے لگے تو دیکھا کہ مکے کے اطراف میں جو ہیں لوگ بکھرے ہوئے ہیں، اور پھر پانی بھی بہت دور سے لایا جاتا ہے۔
اور کعبے کے پاس کچھ حوض ہوتے ہیں، ان میں بھرا جاتا ہے۔ حوضوں کو مستقل بھرتے رہنا، پھر آئے دن کی صفائی کرنا ایک مسئلہ بنا ہوا تھا۔ اس میں بڑی پریشانی ہوئی، طرح طرح کے زحمتوں کا سامنا ہوتا تھا۔ عبد المطلب بہت زیادہ فکر مند ہوئی۔ تو آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے 3 اہم واقعات ہوئے ہیں جو عبد المطلب سے ان کا تعلق ہے، آپ کے دادا سے۔ تو سب سے پہلا واقعہ جو ہے چاہ زمزم کا ہے، یعنی زمزم کا جو کنواں ہے، جو اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی رگڑنے سے اور جبرائیل علیہ السلام کے پر مارنے کی وجہ سے کنواں یہ برآمد ہوا تھا، اور جس کی وجہ سے بی بی ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام وہاں پر آباد ہو گئے اور وہیں پر وہ کعبے کے قریب زندگی بسر کرنے لگے۔ لیکن اس کے سلسلے میں واقعات میں آتا ہے کہ چاہے زمزم کا جو کنواں تھا، بنو جرہم وہاں پہ آئے، وہ وہاں پر آباد ہو گئے تھے، لیکن اسماعیل علیہ السلام اور ان کے تعلقات کافی اچھے رہے۔ اس کے بعد میں کافی سالوں کے بعد یعنی 2 قبائل کے درمیان اختلاف ہوا اور وہاں کے لوگوں نے بنو جرہم کو بھگا دیا۔ تو بنو جرہم جو تھے بعد کے سالوں میں، انہوں نے جب جا رہے تھے تو اس کنویں کو، اس میں خزانہ ڈال دیا اور تلواریں تھیں سونے کی، اس کو ڈال دیا اور پھر اس کو ریت سے وہ بھر دیا اور اس کو چلے گئے۔ تو اس کے بعد سے وہ جو کنواں تھا زمزم کا، وہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا تھا۔ اب صرف لوگوں کو قصے کہانیوں میں معلوم تھا۔ اور وہاں پر خاص طور پر 2 بت جو تھے انہوں نے رکھے ہوئے تھے وہاں پر، اکثر وہ اپنی جو قربانیاں ہوتی تھیں، چڑھاوے جو ہوتے تھے، اسی مقام پر کیا کرتے تھے، لیکن کسی کو علم نہیں تھا کہ وہ وہیں پر اس کے نیچے زمزم کا کنواں ہے۔ تو بس یہ مشہور تھا کہ اس کا پانی بہت ہی شیریں ہے اور بہت خوش ذائقہ تھا، کبھی خشک نہیں ہوتا تھا، جتنی ضرورت ہوتی حاصل ہو جاتا۔ تو یہ آپ دیکھیں اس طرح کی باتیں مشہور تو تھیں، لیکن اس کا کسی کو علم نہیں تھا کہ وہ کہاں پر ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ عبد المطلب کو اس یعنی دوبارہ ری ڈسکور کرنے میں آب زمزم کے کنویں کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے اس کو کروایا۔ تو روایت میں آتا ہے کہ عبد المطلب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خواب میں وہ جگہ دکھائی کہ یہ کہاں پر ہے، یعنی آپ کو ایک آواز آئی اور پھر آپ کو یہ بتایا گیا کہ یہ کنواں کہاں پر ہے۔ تو روایت میں آتا ہے کہ ایک رات وہ سو رہے تھے، سوتے میں آواز آئی، زمزم کی کھدائی کر ڈالو۔ یہ غیبی آواز آئی، مسلسل آتی رہی، اس سے ان کی ہمت اور بڑھی۔ چنانچہ یعنی کئی دن تک آپ کو یہ پہلی بار، دوسری بار، تیسری بار، کئی دن مسلسل آواز آتی رہی۔ تو پھر آپ نے ارادہ کر لیا کہ ہمیں کھدوائی شروع کرنی چاہیے، اور آپ کو جگہ بھی بتا دی گئی۔ چنانچہ آپ نے، آپ کے ایک بیٹے تھے، ان کا نام حارث تھا، دونوں باپ بیٹے وہ کھدوائی شروع کر دیے۔ لیکن کیونکہ وہ وہاں پہ وہ قربانیاں دیتے تھے اور ایک مقدس جگہ تھی، تو دوسرے قریش کے جو قبائل تھے وہ اعتراض کرنا شروع کرے۔ لیکن عبد المطلب نے اپنے بیٹے کے ساتھ مسلسل اس کی کھدائی کرتے رہے، اور یہ کوئی آسان کام نہ تھا۔ لیکن آپ دیکھیے کافی محنت کے بعد یہ کنواں برآمد ہوا، اور جب یہ کنواں برآمد ہوا تو اس میں جو تلواریں تھیں اور اس میں کعبے کے جو نذرانے تھے وہ سارے، اور سونے کے 2 ہرن بھی تھے بولتے، وہ آپ کو مل گئے۔ عبد المطلب نے تلواروں سے کعبے کے دروازے بنائے اور ہرنوں کو ان کے دونوں طرف رکھ دیے کہ کعبے کی زینت بڑھے۔ زمزم کی کھدائی میں عبد المطلب تو تھک کر چور ہو گئے تھے، اور آپ کے دل پر بھی اس کا کافی اثر ہوا اور آپ کو تنہائی کا احساس شدت سے ستانے لگا۔ اس وقت ان کے صرف ایک ہی اولاد تھا جس کا نام حارث۔ انہوں نے نظر مانی اور اللہ سے دعا کی، اللہ اگر تو مجھے 10 بیٹے عطا فرمائے اور سب کے سب جوان ہو کر میرے ہاتھ بٹانے لگے تو ایک کو تیرے نام پر قربان کر دوں گا۔ اس سلسلے میں زمزم کے کنویں کے سلسلے میں ایک اور بھی روایت آتی ہے کہ جب یہ زمزم کا کنواں برآمد ہوا تو پھر دوسرے قریش کے قبائل جو ہے وہ بھی اپنا حق جتانے لگے۔ پھر بات یہاں تک بڑھ گئی کہ جنگ و جدال تک پہنچ گئی۔ تو پھر آپس میں یعنی فیصلہ ہوا کہ ایک کسی دور دراز کے مقام پر ایک کاہنہ رہتی ہے، اس کے ذریعے اس کا فیصلہ کروایا جائے۔ تو جب یہ اپنے چچیرے خلیرے پورے خاندان والے مل کے مہینوں کا سفر کر کے ایک مقام پر پہنچے تو وہاں پر وہ راستہ بھٹک گئے، اور وہاں پر آپ دیکھیں گے پانی میسر نہ ہونے کی وجہ سے وہ لوگ مرنے کے قریب ہو گئے۔ تو سب نے اپنی اپنی خبریں کھود لی۔ آپ نے کہا کہ ہم اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ اپنی خبریں خود کھود لیں تاکہ کسی دوسرے کو تکلیف نہ ہو۔ لیکن جیسے ہی آپ نے خبر کھودی تو اس کے نیچے سے پانی برآمد ہو گیا۔ تو پھر آپ کے جو ساتھی تھے جو آپ سے جھگڑا کر رہے تھے وہ مان گئے کہ اللہ کی طرف سے اللہ نے آپ ہی کے ذریعے سے آب زمزم کو کھدوایا ہے اور اسی پر ان کا حق ہے۔ اس طرح سے آب زمزم جو جاری ہو گیا، پھر سے ری ڈسکور ہوا، وہ عبد المطلب کے ہاتھوں سے ہوا۔ اور اس وقت آپ نے جب یہ دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو 10 بیٹوں سے یعنی 12 بیٹوں سے آپ کو یعنی اللہ تعالیٰ نے نوازا۔
تو عبد المطلب کی آرزو پوری ہوئی، اللہ نے ان کو 10 بیٹے دیے، سب پلے بڑے جوان ہوئے اور ان کا حال بٹانے لگے۔ تو دوسرا جو اہم واقعہ پیش آیا کہ آپ نے یہ نظر مانی تھی کہ اگر اللہ مجھے 10 بیٹے دے گا، اس کے ذریعے میری مدد کرے گا، تو ایک بیٹے کو میں اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا۔ تو اس کا یہ جب الحمدللہ آپ کو بیٹے ہوئے، اور عبداللہ جو تھے آپ کے یعنی عبداللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے یعنی ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ یعنی لوگوں نے یہ خیال کیا کہ اب 10 بیٹے ہیں تو ایک کو ذبح کرنا ہے۔ تو اس کا جب ان کاہن کے پاس گئے تو کاہن سے انہوں نے پوچھا تو اس کا حل یہ بتایا کہ 10 بیٹوں کے نام لکھے جائیں اور جس کے نام پہ پرچی نکلے گی اس کو ذبح کر دیا جائے۔ تو اس طرح سے 10 بیٹوں کے نام کی پرچی ڈالی گئی، اور اس میں حضرت عبداللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جو اس وقت جوان تھے، 23-24 سالہ نوجوان، انتہائی خوبرو اور بہنوں بھائیوں میں بہت چہیتے تھے، ان کے نام پورا نکلا۔ تو بہنیں ان کی رونے لگی، تو پھر اس کے بعد وہ کاہن کے پاس گئے اور اس سے فیصلہ کروایا۔ تو اس نے یہ مشورہ دیا کہ ایک پورا ڈالو، جب تک عبداللہ کا نام نکلے 10 اونٹ کو بڑھاتے چلے جاؤ۔ تو اس طریقے سے آپ کے بجائے 10 اونٹ بڑھتے گئے، اور 100 یعنی 100 اونٹ آپ کی نام کے بجائے آپ عبداللہ کے بجائے ان کو ذبح کیا گیا۔ تو اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں 2 ذبیحوں کے میں نے ان کی نسل سے ہوں، ایک ذبیحہ اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے عبداللہ۔ پھر اس طریقے سے الحمدللہ یہ مسئلہ حل ہو گیا۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے اور ایک واقعہ ہوا جس کو اصحاب الفیل کا واقعہ بھی کہا جاتا ہے۔ الحمدللہ جب یہ بات مشہور ہو گئی کہ عبداللہ بچ گئے ہیں تو کافی لوگوں کے اندر یعنی خوشی کی لہر دوڑ گئی، اور اس کے بعد آپ کے والد نے آپ کی نکاح کا انتظام کیا۔ اور اس طریقے سے آپ دیکھیں گے یعنی عبداللہ کو اللہ تعالیٰ نے خدا داد حسن سے نوازا تھا، اور آپ بہت ہی یعنی صحت مند اور بہت ہی حسن و جمال کے ایک چاند کے ٹکڑے کی طرح ایک شخصیت تھی، اور ان سے بہت ساری عورتیں بھی شادی کی آرزو مند تھیں۔ نظر والا واقعہ ہوا تو گھر گھر میں اس کا چرچا ہونے لگا، اس سے ان کی عظمت اور بڑھ گئی، سب دل و جان سے انہیں چاہنے لگے۔ بہت سی عورتوں نے نکاح کی خواہش کی اور کوشش بھی کی، لیکن یہ شخص سب کو کیسے ملتا، وہ ایک ہی کی قسمت میں تھے۔ ان کے بیٹے کی ماں کون ہوگی یہ بھی اللہ کے ہاں طے ہو چکا تھا۔ ان کی شادی آمنہ سے ہوئی جو قریش کی سب سے معزز خاتون تھی اور بنی زہرہ کی سردار کی بیٹی تھی۔ باپ نے بیٹے کی طرف سے نکاح کا پیغام دیا، آمنہ کے گھر والوں نے اسے بات سے شرف سمجھا اور خوشی خوشی تیار ہو گئے۔ چٹپٹ آپ کی شادی ہو گئی۔ دستور تھا دلہا شادی کے بعد 3 دن سسرال میں رہتا۔ عبداللہ بھی 3 دن سسرال میں رہے، پھر گھر چلے آئے، ساتھ میں دلہن بھی آئی۔ شادی کو ابھی کچھ ہی دن ہوئے تھے کہ تاجروں کا ایک کارواں یعنی شام جا رہا تھا، اس کے ساتھ عبداللہ بھی ہو لیے۔ واپسی میں مدینے سے گزرے، یہاں ان کے باپ کا ننیھال بھی تھا۔ تھکے تو تھے ہی، دم لینے کے لیے ٹھہر گئے۔ اتفاق سے بیمار پڑ گئے، ساتھیوں نے انہیں وہیں چھوڑ دیا اور مکے کا رخ کیا۔ وہاں پہنچ کر باپ کو بیماری کی خبر دی۔ عبد المطلب نے بیماری کا حال سنا تو بڑے بیٹے حارث کو مدینے دوڑایا کہ وہاں جا کر بھائی کی تیمارداری کریں، جب اچھے ہو جائیں تو انہیں ساتھ لے کر آئیں۔ لیکن افسوس حارث نے اپنے بھائی عبداللہ کو نہ دیکھا، وہ انہیں اپنے ساتھ مکے نہ لائے کہ باپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی، دلہن کے دل کو قرار آتا اور قوم کی تسکین کا سامان ہوتا۔ کیا کرتے، قسمت ہی میں نہ تھا۔ کچھ دن پہلے ہی عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا اور آپ کو دفن بھی کر دیا جا چکا تھا۔ یعنی اپنے باپ سے، اپنی قوم سے دور، بہت دور حارث واپس آئے تو عبداللہ کے بجائے عبداللہ کی موت کی خبر لے کر گئے۔ کسے معلوم تھا کہ شام کا یہ سفر آخرت کا سفر بننے والا ہے، اور جہاں عبداللہ کی جان بچانے کی تدبیر کا سراغ تھا، وہیں اللہ کا فرشتہ پروانہ موت لے کر اترنے والا تھا۔ مدینے سے جہاں لوگ کل عبداللہ کی نئی زندگی کا پیغام لے کر آئے تھے، آج وہیں سے عبداللہ کی وفات کی حسرتناک خبر آ رہی تھی۔ خبر بڑی دردناک تھی۔ نوجوان کی موت، وہ بھی عبداللہ جیسے نوجوان کی۔ جس نے سنا تڑپ اٹھا، عبداللہ نے نئی زندگی پائی تھی، ان کی جان بچنے پر سب کو غیر معمولی خوشی تھی۔ اچانک موت کی خبر سن کر لوگوں کو بڑا غم ہوا۔ بوڑھے باپ پر تو رنج کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، صدمے سے دل پاش پاش ہو گیا۔ عبداللہ کی موت پر صبر آئے تو کیسے، لیکن اللہ کی یہ مرضی تھی، آپ کو اللہ نے صبر سے نوازا۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے جب حضرت عبداللہ کا انتقال ہوا تو بی بی آمنہ جو تھی وہ امید سے تھی۔ اللہ کی قدرت، کچھ دن پہلے ہی یعنی جو حبل دیوتا عبداللہ کی جان لینے پر تلے ہوئے تھے، مگر اللہ نے انہیں بھینٹ چڑھنے سے بچا لیا۔
اس وقت ان کے پاس اللہ کی ایک عظیم امانت تھی، یعنی انسانیت کی سب سے پیش قیمت متاع تھی، جب تک وہ کسی اور کے سپرد نہ ہو جائے ناممکن تھا عبداللہ اس دنیا سے چلے جاتے۔ اب وہ امانت آمنہ کو سونپی جا چکی تھی، عبداللہ سے اللہ کو جو کام لینا منظور تھا وہ کام ہو چکا تھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں اٹھا لیا، اب کوئی فدیے کا کام نہیں آ سکتا تھا، تقدیر کا فیصلہ اٹل تھا، اور عبداللہ کی وفات ہوئی تو ان کی عمر 25 سال کی تھی۔ اس کے بعد جو سب سے اہم واقعہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے وہ عام الفیل کا واقعہ۔ عام الفیل کا واقعہ اس کے سلسلے میں آتا ہے کہ ایک حبشہ میں یمن کی طرف ایک بادشاہ جو تھا، وہ انہیں وہ والا نجاشی نہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ وہ خاندان کا حبشہ کے خاندان کا ایک بادشاہ تھا، اس نے ایک گرجا گھر کی تعمیر کی تھی، اور وہ یہ چاہتا تھا، اس کو معلوم تھا کہ مکہ ایک ایسی جگہ ہے، یعنی کعبۃ اللہ ایک ایسا مقام ہے، وہاں پر ساری دنیا سے لوگ عبادت کے لیے آتے ہیں، تو وہ چاہتا تھا کہ وہ اس کا ڈائریکشن اس کے گرجا کی طرف ہو جائے اور ساری دنیا سے لوگ اس گرجا کی عبادت کے لیے آئیں۔ تو اس نے بہت بڑا گرجا تعمیر کیا، اور اس طرح سے وہ اس مقصد کے تحت اس نے کام شروع کر دیا۔ تو روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص نے اس گرجا گھر میں جا کے قضائے حاجت کر دی، اور اس بات کا اس ابراہہ جو بادشاہ تھا اس کو اس بات کی اطلاع ہوئی، تو وہ کافی ناراض ہوا، اور اس نے اپنی ایک بہت بڑی فوج ہاتھیوں کی لے کر کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے ارادے سے وہ نکل پڑا، اور ایک جگہ جا کر اس نے قیام کیا، اور پھر ایک شخص کو یعنی گاؤں میں بھیجا، شہر میں مکے میں بھیجا اور اطلاع کر دی۔ تو وہ شخص جب آیا تو اس نے وہاں سے بہت سارے بکریاں، وہ جو فوجی لوگ تھے پورے اس کو ہانکتے ہوئے وہاں کے مویشیوں کو لے کر چلے گئے۔ اس میں ان لوگوں نے عبد المطلب کے بھی جو مویشی تھے، ان کے جو جانور تھے، ان کو بھی وہ لے کر چلے گئے۔ تو اس وقت عبد المطلب جو تھے ان کو اس بات کی اطلاع ملی، تو وہ اس بادشاہ کے پاس گئے اور ابراہہ کے پاس، اور اس کو کہا کہ مجھے میرے یعنی جانور مجھے لوٹا دو۔ تو اس ابراہہ کو بڑی حیرت ہوئی کہ میں تو تمہارے یعنی اللہ کے گھر کو ڈھانے کے لیے آیا ہوں، اور تم کو اپنے مال کی، اپنی مویشیوں کی فکر ہے۔ تو عبد المطلب نے بہت ہی تاریخی الفاظ کہے، انہوں نے کہا کہ وہ اللہ کا گھر ہے، وہ اس کی حفاظت کرے گا، اور یہ میں ان کا مالک ہوں، میں ان کی حفاظت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو آپ دیکھیے الحمدللہ اس کے بعد جب ابراہہ نے ہاتھیوں کی جو اس کی فوج تھی ان کو لے کر وہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آگے بڑھا، تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ابابیل یعنی پرندوں کو بھیجا، ان کی چونچ میں چھوٹے چھوٹے کنکریاں تھیں، اور جب وہ کنکریاں ان ایلیفنٹ پر یا انسانوں پر پڑتی تو وہ ایک بھوسا یعنی جیسا ہوتا ہے نا کوئی چیز پھٹ جاتی ہے تو کس طرح سے ہوتا ہے، اس طرح کا وہ حال ہوا، اور وہ ابراہہ کی پوری فوج تباہ و برباد کر دی گئی۔ اس طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے لشکر یعنی اللہ کے لشکر بے حساب ہیں، اللہ کے لشکروں، اللہ کی فوج کوئی بھی ہو سکتی ہے، پرندے ہو سکتے ہیں، چرند ہو سکتے ہیں، گائے، یعنی ہر اللہ کی جو مخلوق ہے جو نظر آتی ہے وہ اللہ کے لشکر ہیں، اور جو اللہ کی مخلوق نظر نہیں آتی ہے وہ بھی اللہ کے لشکر ہیں، اور اللہ جب جس سے چاہے اپنے یعنی کام لے سکتا ہے۔ اس طریقے سے اس کو یعنی جو اصحاب الفیل تھے ان کو تباہ و برباد کر دیا گیا ہے۔ اس کا ذکر اس کے نام پر آپ دیکھیں گے ہمارے یہاں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک سورے کو نازل فرمایا ہے، سبحان اللہ۔ اور یہ سورہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ یعنی اس سورے کو نازل کر کے اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو ہمیں بیان کر دیا کہ کس طرح سے اللہ کے لشکر نے جب اللہ کے گھر کو ڈھانے کے لیے کوئی اٹھا تو اللہ نے اس کو تباہ و برباد کر دیا۔ اللہ اپنی یعنی اپنے دین کی، اپنے کلام کی اور اپنے گھر کی حفاظت اللہ خود کرتا ہے، سبحان اللہ، اور اس کی طرف کوئی اگر نظر بد اٹھائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس طریقے سے تباہ و برباد کر دے گا۔ یہ 3 واقعات تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے اہم واقعات پیش آئے، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی طرف ہم آگے بڑھتے ہیں کہ الحمدللہ یہ آپ کا خاندان تھا، یہ آپ کا نسب نامہ ہے۔ تو آپ دیکھیے ہمیں اپنے خاندان پر، اپنے نسب پر، اپنے لینیج پہ فخر کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ یعنی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم فلاں خاندان سے ہیں، فلاں غیر معمولی جو شخصیات تھیں ہمارے خاندان کی تھیں ان کا نام لے رہے ہیں، ہم فخر کر رہے ہیں، لیکن ہم ان جیسے کام نہیں کر رہے ہیں تو یہ کوئی قابل فخر والی بات نہیں ہے، اور ہمیں اپنے لینیج پہ، اپنے حسب اور نسب پر فخر کرنے سے خود منع کیا گیا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں گے اس کی اہمیت سے بھی انکار نہیں ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا
کہ میرے خاندان سے جو بھی بچہ یعنی ابراہیم علیہ السلام سے لے کر آپ کی پیدائش تک جتنے بھی بچے ہوئے ہیں وہ نکاح کے ذریعے ہوئے ہیں. یعنی اس زمانے میں عورتوں کو خریدنا اور بیچنا یعنی جائز تھا، اور بغیر نکاح کے عورتوں کو بھی یعنی ان کو اپنے خرید کے اپنی ملکیت بنایا جا سکتا تھا. لیکن آپ فرماتے ہیں کہ جتنی بھی نسل آگے بڑھی ہے ابراہیم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یعنی حلال رشتے کے ذریعے نکاح کے ذریعے ہی اولادیں پیدا ہوئی اور انہی سے یہ نسل بڑھی ہے. سبحان اللہ. تو آپ کبھی کہتے ہیں کہ میں قریش سے ہوں، یعنی قریش وہ قبیلہ ہے، وہ خاندان ہے جس میں اتنی غیر معمولی بڑی بڑی شخصیات گزری ہیں جنہوں نے اللہ کے دین کے لیے اپنی خدمات دی ہیں اور اس طریقے سے انہوں نے اللہ کے دین کو آگے پھیلایا ہے. تو یہ فخر کے لیے نہیں بولا جاتا تھا، بلکہ ایک ان کا عربوں میں جو ایک طریقہ تھا کہ وہ خاندان کو، قبیلے کو، حسب کو اور نسب کو اہمیت دیتے تھے. تو ہمیں بھی یہ بتایا جاتا ہے کہ ہم اپنی اولادوں کے لیے ایک اچھے خاندان اور ایک اچھے نسب کو چنیں، یعنی ایک اچھی ماں کا انتخاب کریں، ایک خاندان والی اچھی نسب والی. تو کیا ہے وہ جو جینز ہوتے ہیں وہ بھی ٹرانسفر ہوتے ہیں. سبحان اللہ. اور ان سے جو نسلیں چلتی ہیں ان میں بھی غیر معمولی شخصیات پیدا ہوتی ہیں. تو ان کا ہمیں لحاظ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن ان پر فخر کرنے سے ہمیں منع کیا گیا ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت ہی بہترین قریش کا جو خاندان تھا، آپ کے آبا و اجداد بہترین شخصیات تھیں جنہوں نے کعبۃ اللہ کی جو اتنی خدمات انجام دی، اور اس طریقے سے انہوں نے اپنے قوم اور ملک کے لیے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے تھے. ویسے خاندان میں، ویسے قبیلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو مابعوث فرمایا. آپ کی پیدائش کے سلسلے میں جو چند واقعات آتے ہیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی. روایت میں آتا ہے کہ 2 شنبے کا دن تھا، یعنی پیر کا دن تھا، اور ربیع الاول کی تاریخ تھی. آپ کی پیدائش کی ایگزیکٹ تاریخ کے سلسلے میں اسکالرز کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے. بعض اسکالرز کہتے ہیں 12 ربیع الاول اور بعض اسکالرز کہتے ہیں 9 ربیع الاول، اور بعض لوگ مہینہ بھی الگ بتاتے ہیں. تو یہاں پر میں اس بحث میں نہیں پڑھوں گی، بس ربیع الاول کا مہینہ تھا اور اسی میں آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے. اور اس سلسلے میں تمام اسکالرز کا اتفاق ہے کہ وہ پیر کا دن تھا، کہ آپ کی والدہ، ان کا نام بی بی آمنہ تھا، ان کی یہاں ولادت ہوئی. تو نومولود جو بچہ بہت ہی خوبصورت تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی بولتے ہیں نا مردانہ وجاہت کا ایک پیکر اور بہت ہی ایک خوبصورت بچے تھے. چاند بھی ان کے سامنے پھیکا پڑ جاتا تھا. آمنہ نے اپنے خسر، بی بی آمنہ نے اپنے خسر یعنی سسر کو عبد المطلب کو خبر کروائی کہ پوتے کو دیکھ لیں. عبد المطلب بھاگے ہوئے آئے، نظر پڑتے ہی کھل اٹھے. ایک تو لڑکا تھا اور وہ بھی عبداللہ کا. وہ خوشی سے نہال ہو گئے، بچے کو گود میں لے لیا، سینے سے لگایا، ماتھے کو چوما، پھر لیے ہوئے کعبہ پہنچے. اس کا طواف کیا اور بچے کا نام محمد رکھا. سبحان اللہ. محمد کے معنی جو سب سے زیادہ تعریف کیا گیا، یعنی محمد کے معنی ہر لحاظ سے قابل تعریف ہے، جسے سب پسند کریں، سب اسے اچھا کہیں. سبحان اللہ. ولادت کے 7ویں دن عبد المطلب نے بچے کا عقیقہ کیا، اور قریش کی دعوت کی لوگ کھانے سے فارغ ہوئے تو کسی نے پوچھا وہ عبد المطلب کیا وجہ ہے آپ نے پوتے کا نام محمد رکھا، خاندان کے اور ناموں جیسا نام نہیں رکھا؟ انہوں نے کہا میں نے چاہا آسمان پر بھی اس کی تعریف ہو اور زمین پر بھی، خالق کو بھی پیار ہو اور خلقت کو بھی پیار ہو. عبد المطلب نے نہایت سادے انداز میں اپنے دل کی تمنا لوگوں کے سامنے رکھ دی. سبحان اللہ. قریش میں یہ طریقہ تھا کہ اونچے گھرانوں کی، یعنی اس زمانے کا عربوں کا جو کلچر تھا، خاص طور پر جو اونچے گھرانے ہوتے ہیں ان لوگوں کی، کہ اونچے گھرانے کی جو عورتیں ہوتی اپنے بچوں کو خود وہ فیڈ نہیں کرتی تھی. دیہاتوں سے دائی جو ہوتے فیڈ کرنے والی کی ٹولیاں آتی تھی، وہ بچوں کو اپنے یہاں لے جاتی تھی، ان کو دودھ پلاتی، پرورش کرتی. جب وہ بڑے ہو جاتے تو واپس کر جاتی اور دوسرے بچے لے جاتی. اس سے بچے خوب تندرست اور فصیح عربی سیکھ لیتے تھے. تو یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ آپ دیکھیے اس زمانے میں قریش کے جو اونچے گھرانے تھے ان کے یعنی مائیں خود اپنی بچوں کو دودھ نہیں پلاتی تھی، اور ان کی پرورش کے لیے خاص طور پر ان کو دیہاتوں کی طرف بچوں کو بھیج دیا جاتا تھا. اس کی وجہ کیا تھی؟ دیہات جو ہے، گاؤں جو ولیجز ہوتے تھے، ان کی آب و ہوا بہت پاک اور صاف ہوتی تھی، اور اس کی وجہ سے بچوں کی صحت پر بہت اچھا افیکٹ ہوتا. پھر دوسرا یہ تھے کہ وہ دیہاتوں میں جو عربی بولی جاتی تھی، جو ان کی جو لینگویج ہے وہ بہت فصیح ہو جاتی تھی. تو عربوں میں خاص طور پر اس چیز کا دھیان رکھا جاتا تھا کہ بچے کی صحت اچھی ہو، اس کی ہیلتھ اچھی ہو، اور پھر اس کی جو زبان ہے، اس کی جو لینگویج ہے بہت ہی یعنی پاک و صاف ہو، بہت ہی پیور ہو، بہت ہی اچھے ایک اسٹینڈرڈ لیول کی ہو.
اور پھر آپ دیکھیں وہ ایک اچھے ویلیو سسٹم کو سیکھ کر وہاں سے آئیں. تو اپنی پرورش کے لیے، بچوں کی پرورش کے لیے، ان کو تعلیم و تربیت کے لیے، ان کی زبان کی فصاحت کے لیے یہ لوگ اپنے بچوں کو دائیوں کے حوالے، وہاں سے گاؤں سے عورتیں آتی ان کے حوالے کر دیا کرتے تھے. اور یہ دائیوں کا خاص طور پر آنے کا ایک موسم ہوتا تھا، یعنی سال میں 2 مرتبہ وہ آیا کرتے تھے گاؤں سے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو اس وقت کوئی دائی نہ ملی، یعنی کوئی دائی تھی نہیں. عبداللہ کا ایک بھائی تھا ابو لہب، اس کی ایک باندی تھی سعیبہ. 7 دن آمنہ نے خود دودھ پلایا، پھر بچے کو سعیبہ کے حوالے کر دیا جب تک کوئی دائی نہ ملے اس کو دودھ پلائے. سعیبہ نے بس کچھ ہی دن دودھ پلایا تھا کہ قبیلے بنی سعد کی دائیاں آ گئی. دائیاں بچہ تلاش کرنے لگی، وہ گھر گھر جاتی، ماؤں کو اپنی خدمات پیش کرتی تھی، جس کو پسند کرتی اپنا بچہ اس کے حوالے کر دیتی تھی. ساری ماؤں نے دائیاں چن لی اور ساری دائیوں کی گود بھر گئی. ہاں صرف ایک دائی رہ گئی. اس کو کسی نے نہ پوچھا، اس لیے کہ وہ ذرا کمزور اور دبلی تھی اور مفلسی کا بھی شکار تھی. یہ تھی ابو ذؤیب کی بیٹی حلیمہ، یعنی دائی حلیمہ جو ہے یہ تھی. بچہ صرف ایک ہی رہ گیا تھا اور دائیاں اس سے دور دور رہیں، کوئی اسے لینے کے لیے تیار نہ تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کوئی دائی لینے کے لیے تیار نہیں تھی. اور وہ بچہ کون تھا؟ عبداللہ کا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دائیوں نے سنا کہ محمد یتیم ہیں، باپ کے سائے سے محروم ہیں، انہوں نے اس کی طرف توجہ نہ کی، ان کی پرورش کو حقیر سمجھا، اس کو دودھ پلانا بے سود سمجھا، یعنی ان کو کوئی مانیٹری بینیفٹ ملنے والا نہیں تھا اس بچے کو لے کر جانے کی وجہ سے. بولی اس یتیم کو لے کر کیا کریں گے، اس کا دادا ہمیں کیا دے گا، ماں سے بھی کیا مل جائے گا. اب واپسی کا وقت آ گیا، دائیوں نے گھر لوٹنے کا ارادہ کیا. ہر ایک کو خوشی تھی کہ اس کے گود میں بچہ ہے. حلیمہ کا شوہر ساتھ تھا. حلیمہ نے کہا بخدا مجھے تو شرم آتی ہے کہ ساری سہیلیوں کی گود میں گوندیں بھر گئی ہیں، ایک میری ہی گود خالی رہ گئی ہے. میں تو جاتی ہوں اس یتیم کو لے لیتی ہوں، خالی ہاتھ لوٹنے سے تو بہتر ہے اس یتیم کو ہی لے کر چلتے ہیں. جاؤ لے آؤ، کیا حرج ہو سکتا، اللہ اسی میں برکت دے دے. شوہر نے تائید کی. حلیمہ بچے کو لینے کے لیے آمنہ کے پاس پہنچی. آمنہ کو ملال تھا کہ ان کے لال کو کسی نے نہیں پوچھا. سہیلیوں کے بچے ہاتھوں ہاتھ لیے گئے لیکن آپ کے بچے کو کسی نے نہیں لیا. دائی حلیمہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سے لگایا اور پھر اس کے بعد آپ نے یعنی دودھ پلانا فیڈ کرنا شروع کر دیا. لیکن دائی حلیمہ کی حیرت کی انتہا نہیں رہی کہ جیسے ہی یعنی آپ نے فیڈنگ شروع کی، اب بچہ یعنی پیٹ بھر کے اس نے دودھ پی لیا. تو اس سے وہ کافی حیرت زدہ ہو گئی اور اس بچے کو لے کر چلنے لگی. تو روایت میں آتا ہے کہ حلیمہ کی جو ایک اونٹلی تھی بہت ہی دبلی پتلی، بالکل مریل، بھوک لگی تو یعنی بالکل بولتے ہیں نا بھوک لگی تب اس کو کھلانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا. لیکن دیکھا کہ وہ اونٹنی ایک دم جو ہمیشہ اس کا تھن سوکھا رہتا تھا آج بالکل بھرا ہوا تھا اور خود بخود اس سے دودھ بھی ٹپک رہا تھا. شوہر نے خود بھی پیا، بیوی کو بھی پلایا اور دونوں نے اچھے سے پی لیا. رات ہوئی تو دونوں نے بچوں کو پہلو میں سلا لیا، پھر خود بھی سوئے. نیند اتنے آرام و چین کی تھی کہ بالکل بے خبر ہو گئے. صبح ہوئی تو شوہر بولا حلیمہ کیا خیال ہے، بخدا بہت مبارک بچہ پا گئی ہو تم. حلیمہ بخدا میرا بھی یہی احساس ہے. دائیوں کا قافلہ گھروں کو لوٹا. حلیمہ کی گدیا جو آگے آگے تھی اور مستانہ وار روا روا تھی. سہیلیوں نے دیکھا تو آواز دی واہ ابو ذؤیب کی بیٹی ذرا ٹھہرو، ہمیں بھی تو آنے دو. ارے یہ وہی گدیا ہے جس پر تم آئی تھی، اس طرح سے ساتھیوں نے کہا. اور پھر اس طرح سے آپ دیکھیں ایک ناکارہ گدھی جو تھی جس پر آپ نے سواری کی تھی وہ انتہائی چست اور چالاک ہو گئی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لیتے ہی الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خیر و برکت ظاہر ہونا شروع ہو گئی. اب آپ دیکھیے جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دائی حلیمہ کے گھر آ گئے، ان کے یہاں رحمتوں اور برکتوں کی بارش شروع ہو گئی. ہر چیز میں برکت ظاہر ہو رہی تھی. جانور جیسے موٹے ہو گئے تھے، دودھ سے بھر گئے تھے، ہر طرف برکت ہی برکت تھی. رفتہ رفتہ اس طریقے سے 2 سال گزر گئے اور آمنہ کلال یعنی دائی حلیمہ کے پاس پرورش پاتے رہے. ان کی ایک بیٹی بھی تھی، ان کا نام شیما تھا. اور اس طریقے سے آپ دیکھیں بولتے نا ڈیزرٹ کی کھلی ہوا میں، دیہات کی سادہ زندگی میں آپ کا جسم تیزی سے مطلب صحت مند ہونے لگا، آپ کے ہاتھوں میں پیروں میں طاقت آ گئی اور آپ بہت زیادہ تندرست بھی ہو گئے. سبحان اللہ. تو اس طریقے سے آپ دیکھیں 2 سال آپ کے مکمل ہو گئے. لیکن دائی حلیمہ نہیں چاہتی تھی کہ اس بچے کو اپنے سے جدا کر دیں کیونکہ یہ بچہ ان کے لیے ایک سراپا رحمت اور برکت بن چکا تھا. لیکن پھر وہ مکہ گئیں اور پھر انہوں نے وہاں پر دائی حلیمہ بی بی آمنہ سے ضد کر کے انہوں نے اور تھوڑے دن کے لیے اپنے پاس رکھنے کے لیے اجازت لے لی
اور پھر اس طریقے سے وہ اپنے یعنی دائی حلیمہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گاؤں واپس آ گئے. اور وہاں پر آپ دیکھیں گے یعنی کافی اچھے سے آپ زندگی گزر رہی تھی، لیکن وہاں پر روایت میں آتا ہے کہ ایک واقعہ ہوا جس کی وجہ سے دائی حلیمہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس ان کی والدہ کے پاس پہنچانے کا ارادہ کر لیا. اس وقت کہتے ہیں 5 یا 6 سال کی عمر تھی کہ ایک روز بیٹھی ہوئی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ بھی تھے کہ حبشہ کے کچھ عیسائی جو ہیں، پریسٹ جو ہیں، ان کا گزر ہوا اور بچے پر نظر پڑتے ہی وہ ٹھہر گئے اور قریب آئے اور اسے بڑے غور سے دیکھنے لگے، ایک ایک چیز کا جائزہ لینے لگے. حلیمہ سے بھی پوچھا یہ کیسا بچہ ہے. پھر وہ آپس میں کچھ اس طرح کی باتیں کرنے لگے. پھر اس بچے کو ساتھ لے لی، اس کو اپنے یہاں سے لے چلے. یقیناً یہ بچہ عظیم انسان ہوگا، ہم خوب جانتے ہیں کہ یہ کیا بنے گا. حلیمہ ان کا مطلب سمجھ گئی، ان کے تیور بھانپ گئی، ان کی باتوں سے گھبرا اٹھی، ڈری کہیں سچ مچ اسے چھین نہ لا، موقع پا کر کہیں اٹھا نہ لیں. وہ نظریں بچا کر بھاگ کھڑی ہوئی بچے کو لے کر غائب ہو گئی، اور انہیں امید نہ تھی اس طرح وہ بھاگ سکیں گے اور بچہ ان کو بچا لیں گے. جتنی جلدی ممکن تھا وہ آمنہ کے پاس پہنچی، ان کی امانت ان کے حوالے کر دی گئی. تو اس سے پہلے کا بھی ایک واقعہ آتا ہے، شق صدر کا واقعہ اس کو کہا جاتا ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، دائی حلیمہ کے پاس تھے، تو اس وقت جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے آپ کو ایک بازو میں لے کر گئے پہاڑ کے، اور آپ نے ایک سونے کا تشت لائے تھے، اور اس میں زمزم بعض اسکالرس کہتے ہیں تھا، اور اس کے ذریعے سے آپ کے سینے کو چاک کیا گیا، اور آپ کے سینے کے اندر کچھ چیز یعنی خون کی تھی، لوتھڑے کی شکل میں اس کو نکال دیا گیا، اور اس کو آپ نے اس کو دھویا، اور اس کے بعد پھر اس کو آپ نے برابر کر دیا. تو اس طریقے سے آپ کا سب سے پہلے شق صدر کا واقعہ بھی دائی حلیمہ کے پاس پیش آیا. بچوں نے جب یہ دیکھا تو جا کے ماں کو بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح کی کچھ واقعہ ہوا ہے، اور اس طریقے سے انہوں نے ساری کیفیات بیان کی. تو وہ ڈر گئی اور پھر لے کر بی بی آمنہ کے پاس آئی اور آپ کے بچے کو آپ کے حوالے کر دیا. جب بی بی آمنہ کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اس کے بعد آپ دیکھیں گے بی بی آمنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لیا، اور آپ کی ایک باندی بھی ان کے ساتھ تھی، ام ایمن، وہ بھی سفر میں ساتھ تھی، اور یہ مدینہ ابوا کے مقام اپنے ننیال گئے اور وہاں پر چند دن رہے. واپسی کے وقت میں پھر بی بی آمنہ کا بھی انتقال ہو گیا. تو اس طریقے سے آپ دیکھیں گے تقریباً 6 سال کی عمر میں آپ یعنی ماں سے بھی محروم ہو گئے ہیں. تو اس یتیم بچے کو ام ایمن لے کر پھر ان کے دادا کے پاس آئی، اور اس واقعے کا عبد المطلب پر بہت زیادہ گہرا اثر ہوا، اور پھر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماں اور باپ دونوں کی شفقت دی، اور وہ ان کے ساتھ بے انتہا مہربان بھی تھے، اور پہلے سے زیادہ آپ سے محبت سے پیش آنے لگے، اور ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بے انتہا بہترین طریقے سے آپ کا خیال رکھتے تھے. عبد المطلب یعنی اتنا زیادہ آپ کو چاہتے تھے کہ قریش کے سردار تھے، کعبے کے زیر سایہ آپ کی ایک گدی ہوا کرتی تھی، تو بیٹے ادب و احترام میں گدی سے ذرا دور بیٹھتے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ جاتے تو انہیں اپنے پاس بلاتے، اپنی گدی پر بٹھاتے، پیار سے بٹھاتے، سہلاتے. لیکن افسوس عبد المطلب بھی زیادہ دن زندہ نہ رہ سکے. ابھی آپ 8 سال کے ہوئے تھے کہ دادا عبد المطلب بھی چل بسے. دادا کی موت پر آپ کے دل کو سخت صدمہ پہنچا، ویسا ہی صدمہ جیسا اس سے پہلے ماں کی موت پر تھا. پھر آپ دیکھیں اس کے بعد آپ کے چچا نے آپ کو اپنی سرپرستی میں لے لیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ دوحہ میں فرمایا الم یجدک یتیما فآبا ووجدک ضالا فہدا، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایسا نہیں کہ اس نے تم کو یتیم پایا تو ٹھکانہ عنایت فرمایا، اور راہ حق سے بے خبر تھے تو سیدھا راستہ دکھایا. تو الحمدللہ آپ کے دادا کے انتقال کے بعد آپ کے چاچا ابو طالب نے آپ کو اپنی پرورش میں لیا. سبحان اللہ. یہ ابو طالب جو تھے عبد المطلب کے بیٹے تھے، اور اسی ماں سے تھے جس ماں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ تھے. اس طرح یہ آپ کے بالکل سگے چچا بھی تھے. دادا نے اپنی موت سے پہلے ان کو آپ کا سرپرست بنایا، وصیت کر گئے، محمد کا ہر طریقے سے خیال رکھا، ان کی خیر خواہی میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی. سبحان اللہ. عبد المطلب کی کئی بیویاں تھیں، ان بیویوں سے 10 بیٹے تھے، اور ابو طالب نہ تو بھائیوں میں سب سے بڑے تھے نہ سب سے زیادہ مالدار، البتہ سب سے زیادہ باہمت، شرافت میں بھی سب سے بڑھ کر تھے، طبیعت کے بھی بہت نیک تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ اور وہ بالکل سگے بھائی بھی تھے. باقیہ بھائی دوسری بیویوں سے تھے، اس لیے تعجب کی کوئی بات نہیں کہ اگر باپ نے ذمہ داری ان پر ڈالی اور یہ وصیت کر گئے. اس طرح سے آپ چچا کی سرپرستی میں تقریباً آپ نے 4 سال گزارے.
اور آپ دیکھیں گے اس طریقے سے آپ کا جسم پروان چڑھتا رہا، عقل کا دائرہ بھی وسیع ہوتا رہا، اور آپ کی جو فطری صلاحیتیں تھی وہ بھی مضبوط ہو گئی۔ تو آپ 12 سال کے ہوئے تو آپ کے جسم میں بھی کافی ہے نا مضبوطی آ گئی تھی، اور توانائی آ چکی تھی، عقل بھی غیر معمولی گہرائی بھی تھی، ذہانت بھی بلا کی تھی، روح میں بے پناہ عظمت و بلندی بھی تھی۔ یعنی ابھی آپ اتنے زیادہ بڑے بھی نہیں ہو چکے تھے، تقریباً 12 سال کے تھے کہ ابو طالب نے شام کے تجارتی سفر پر آپ کو لے کر گئے۔ تو وہاں پر آپ دیکھیے سفر دور دراز کا بھی تھا، راستہ بھی دشوار تھا۔ اس طریقے سے جب یہ قافلہ ایک مقام پر پہنچا تو وہاں پر آپ دیکھیے قافلہ جب مختلف علاقوں سے گزر رہا تھا تو بہت سے شہروں میں بھی ٹھہرا، بالآخر شام کی سرزمین میں پہنچ گئے۔ وہاں ایک مشہور شہر بصرہ میں پڑاؤ ڈالا تھا۔ بصرہ میں بحیرہ نامی ایک راہب تھا، اس کے گرجا گھر کے پاس ہی ایک سائیدار درخت بھی تھا۔ قریش تاجر جب بھی بصرہ پہنچتے وہیں پر ٹھہرتے، ٹھہر کر کچھ دیر آرام کرتے، پھر بیماریوں سے ملتے تھے۔ یہ قافلہ بھی اسی جگہ ٹھہرا ہوا تھا اور ہر شخص اپنے کام میں مصروف بھی تھا، اور سب اپنے اپنے کام کر رہے تھے۔ ابھی کوئی زیادہ دیر بھی نہیں ہوئی تھی کہ لوگ اس طرح اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے تھے کہ قاصد آیا اور کہنے لگا آپ لوگ بحیرہ کے یہاں تشریف لے چکے، انہوں نے آپ سب کو یاد کیا، کھانا بھی آپ لوگوں کو وہی کھانا ہے، سب کچھ انتظام ہو چکا ہے۔ تو لوگ بڑی حیرت سے ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے، گویا ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے، وہ یہاں کئی بار آئے گئے لیکن کبھی بحیرہ نے پوچھا آج کیا بات ہے اس نے یہاں پر بلوایا ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے بھئی، آپ نے ہماری کیوں دعوت کی ہے، اور ہم تو اکثر یہاں پر آ کے ٹھہرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر وہاں پر گئے۔ جیسے ہی بحیرہ کی نظریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو جم گئی، وہ آپ کو دیکھتا رہا۔ سب نے کھانا کھایا، کھانا کھا کر وہ ادھر ادھر پھیل گئے، کوئی تو چہل قدمی کر رہا تھا، کوئی گھوم پھر کر بحیرہ کا گرجا گھر دیکھ رہا تھا۔ ایسے میں بحیرہ آپ کے پاس آیا اور بولا بیٹے تم لات و عزا کی قسم جو کچھ پوچھے میں صحیح صحیح بتلا دینا۔ لات عزا کی قسم نہ دیجیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا۔ پھر انہوں نے چند سوالات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے، اور پھر اس کے بعد ابو طالب کے پاس گئے اور پوچھا یہ بچہ تمہارا کون ہے؟ ابو طالب نے کہا یہ میرا بیٹا ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے تمہارا بیٹا نہیں، اس کا باپ زندہ ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر بحیرہ نے ابو طالب کی بات ماننے سے انکار کیا۔ پھر اس کے بعد اس نے اور بھی سوالات آپ سے کیے اور اس طرح سے کہا کہ تم اپنے بھتیجے کو لے کر یہاں سے فوراً چلے جاؤ، اور اسے ہمیشہ دیکھنا، یہودیوں سے بچا کر رکھنا، اگر انہوں نے ان کو دیکھ لیا تو پھر ان کے پیچھے پڑ جائیں۔ یہ باتیں ساری اس بحیرہ نے آپ کو راہب نے ایک ہی جملے میں کہہ دیا، اور پھر آپ وہاں سے لے کر فوراً ابو طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر واپس آ گئے۔ تو اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اپنے چچا کی ہیلپ بھی کرنے لگے۔ آپ بکریاں چرانے شروع کر دیا، آپ کے چچا کی جو بکریاں تھیں ان کو آپ لے جاتے اور ان کو آپ چرایا کرتے تھے۔ تو یہاں پر ایک چند باتیں آپ کو بتانا ضروری سمجھتی ہوں کہ ہر نبی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں ان کو یعنی بکریاں چرانے کا کام اللہ تعالیٰ نے ایز اے شیپرڈ کا ان سے کام لیا ہے۔ تو خاص طور پر جو نبی بننے والے ہوتے ہیں ان سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ شیپرڈ کا، یہ بکریاں چرانے کا یعنی جانوروں کو چرانے کا کام کیوں لیتا ہے؟ تو آپ دیکھیں گے اس کی کئی وجوہات ہیں کہ شیپرڈ جو ہوتے ہیں ان کے اندر یہ اب بولتے ہیں نا بکریوں کا ایک جھنڈ ہوتا ہے جانوروں کا، ان کو جب آپ چرانے کے لیے لے جاتے ہو تو ان کو ایک ساتھ رکھنا ہوتا ہے۔ اگر ایک بکری ادھر سے ادھر ہو جائے تو بھیڑیا اس پہ حملہ کرتا ہے اور اس کو چک لیتا ہے۔ تو ایک ساتھ ایک گروپ میں پوری بکریوں کو رکھنا، پھر ان کو ساتھ میں رکھتے ہوئے چلاتے ہوئے ان کو لے جانا یعنی ڈسپلن کے ساتھ، پھر ان کو کوئی نقصان نہ پہنچے اس کے یعنی آبزرویشن کرنا ہوتا ہے، اور پھر ایک ذمہ داری کے ساتھ ان کو لے کے جانا، چرا کے پھر واپس لے کر آنا ہوتا ہے۔ تو اس کی وجہ سے جو چرواہے ہوتے ہیں ان کے اندر جو لیڈرشپ اسکلس ہیں وہ بڑھتی ہے اور پروان چڑھتی ہیں۔ پھر ان کے اندر یہ بکریاں چرانے کی وجہ سے ایک سینس آف ریسپانسبلٹی جو ہوتا ہے وہ بھی ڈیولپ ہوتا ہے، اور ان کا آبزرویشن جو ہوتا ہے وہ بہت ہی گہرا اور بہت ہی ڈیپ ہوتا ہے۔ پھر ان کے اندر کس طرح سے بکریوں کو سنبھالنا، ایک مینجمنٹ جو اسکلس ہوتی ہیں وہ ڈیولپ ہوتی ہیں، اور ان کے اندر ایک صبر پیدا ہوتا ہے، کیونکہ ہر تھوڑی دیر کے بعد آپ دیکھیں گے بکری اپنے ریور سے علیحدہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو صلاحیتیں ہیں ایک شیپرڈ کے اندر، ایک بکریاں چرانے والے کے اندر، یہ کام کرنے کی وجہ سے بہت بہتر طریقے سے یہ پیدا ہوتی ہیں اور یہ صلاحیتیں ان کے اندر ڈیولپ ہوتی ہیں۔
تو شیپرڈ کے اندر آپ دیکھیں گے لیڈرشپ کوالٹی ہوتی ہے، سینس آف ریسپانسبلٹی ہوتی ہے، ان کے اندر آبزرویشن، مینجمنٹ اینڈ پیشنس، اور یہی جو کام ہے انبیاء کو اپنی قوم کو یعنی اللہ کے دین کی دعوت دیتے ہوئے یہ ساری صلاحیتوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہی صلاحیتیں آپ دیکھیں گے ہر انبیاء کے لیے ضروری تھی، اللہ نے اس کی ان کو تربیت دی۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چروائی۔ تو یہاں پر ایک حدیث ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے کسی بھی ایک نبی کو نہیں بھیجا any prophet that he cared for sheep، یعنی کہ وہ بکریاں چرایا کرتے تھے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ آپ بھی and you as well؟ Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم said yes I was a shepherd a modest wage on behalf of the people of the Makkah، یعنی ایک مناسب اجرت پہ میں ان کی بکریاں چرایا کرتا۔ سبحان اللہ۔ اسی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے معاشرے میں جہاں پہ ہر قسم کی برائی موجود تھی، جہاں پر بتوں کی عبادت ہوتی تھی، اور جہاں پر ہر قسم کی بے حیائی تھی، جنگ و جدال تھا، یعنی ایک بگڑے ہوئے معاشرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے، اور اس ماحول میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا۔ لیکن آپ دیکھیں گے بچپن ہی سے آپ کے عادات جو تھے، آپ کے جو اخلاق تھے، وہ انتہائی غیر معمولی تھے۔ آپ کے اندر غیر معمولی صلاحیتیں تھیں، اور آپ کے اندر بہت غیر معمولی یعنی چیزیں تھیں، اور آپ ہمیشہ خیر اور بھلائی کو پسند کیا کرتے تھے۔ اسی زمانے کا ایک واقعہ ہے حلف الفجور کا، یعنی کنان اینڈ حزاوہ، قریش اینڈ کنان، ان لوگوں کے درمیان ایک یعنی معاہدہ ہوا تھا، ایک جنگ ہوئی تھی یعنی مظلوموں کی مدد کے لیے۔ تو آپ نے اس میں یعنی اس معاہدے میں آپ نے حلف الفجار کی جو واقعات ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں شرکت فرمائی، اور آپ نے اس کو پسند فرمایا، اور آپ نے فرمایا جب آپ کو نبی بنایا گیا تو کہا کہ مجھے یہ جو حلف الفضول ہے، اس کی جو ٹریٹی ہوئی ہے، یہ مجھے اس میں شریک ہوا تھا، یہ مجھے بہت پسند ہے، کیونکہ میں یعنی ایک غیر مسلم ماحول میں ایک یعنی مظلوم کی، ایک جس کے اوپر ظلم ہوا ہے، جس کا حق چھینا گیا ہے، اس کی مدد کے لیے ان لوگوں نے، سارے لوگ قریش کے جمع ہوئے تھے، ایک معاہدہ کیا تھا کہ مکے میں کسی پر بھی ظلم ہو، اس کے حق کو مارا جائے، جو باہر سے آیا ہوا ہے تو پھر ہم اس کے حق میں بات کریں گے، اس کا ساتھ دیں گے، اور یہ ٹریٹی بنائی گئی تھی۔ تو اللہ کے نبی بھی اس میں شریک ہوئے تھے، اور آپ نے کہا تھا کہ یہ مجھے یعنی سرخ اونٹوں سے زیادہ پسند ہے، اور اب بھی مجھ سے کوئی ایسی ٹریٹی کے لیے مجھے دعوت دے تو میں اس میں شریک ہونا پسند کروں گا۔ سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد آپ جب بڑے ہوئے تو اس وقت کا واقعہ آتا ہے کہ ہجر اسود کے سلسلے میں کعبۃ اللہ جو ہے بہت زیادہ فلڈ کی وجہ سے بہہ گیا تھا، اور اس کی تعمیر ہوئی تھی۔ تو اس وقت حجر اسود جو ہے اس کو لگانے کے سلسلے میں آپس میں قریش کے قبائل کے درمیان ایک نا اتفاقی ہو گئی تھی، اور بات جنگ تک پہنچنے والی تھی۔ تو تمام لوگوں نے بیٹھ کر ایک فیصلہ کیا کہ جو شخص سب سے پہلے کعبۃ اللہ میں داخل ہوگا کل صبح، اس کے ہاتھوں، اس کے ذریعے ہم اس معاملے کا فیصلہ کروائیں گے۔ تو سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے کعبۃ اللہ میں داخل ہوئے، تو آپ کو ہی ایک نمائندہ بنایا گیا، اور آپ کے سامنے مسئلہ رکھا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا فیصلہ بہت ہی بہترین اور بہت ہی دور اندیشی کے ساتھ کیا، اور آپ نے کہا کہ ایک چادر لے آؤ، اس میں حجر اسود کے پتھر کو رکھو، اور ہر قبیلے کے لوگ جو بڑے سردار ہیں اس کے ایک ایک کونے کو پکڑ لیں۔ اس طرح سے آپ نے ایک بہت ہی بہترین آربیٹریشن کے ذریعے سے ایک بہت ہی بڑے مسئلے کو بہت آسانی کے ذریعے سے آپ نے حل کر دیا، اور پھر آپ نے اٹھا کر اس کو اس جگہ پر نصب کر دیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ آپ کی اندر جو صلاحیتیں تھیں، جو خوبیاں تھیں، معاشرے میں چاہے کتنی ہی برائیاں تھیں، کتنی ہی خرابیاں تھیں، لیکن ان تمام چیزوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچے رہیں۔ ایک وقت کا واقعہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بچے ہی تھے، تو کعبۃ اللہ کیونکہ فلڈ کی وجہ سے ٹوٹ گیا تھا اور اس کی تعمیر ہو رہی تھی، تو سب لوگ پتھر اٹھا کے اپنے سر پہ رکھ کے لے کر جا رہے تھے۔ تو شرم و حیا کا کوئی خاص ماحول تھا نہیں، تو سب لوگوں نے اپنے جو تہبند ہے یعنی سروں پہ رکھ کے اس کے اوپر پتھر رکھ کے وہ لے کر جا رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پتھر اٹھا کر دے رہے تھے، تو اس وقت کسی نے آپ کی تہبند کو کھینچ دیا اور آپ سے کہا کہ اس کو سر پہ رکھو اور اس پہ پتھر رکھو، تو آپ شرم کے مارے یعنی بے ہوش ہو گئے۔ آپ کے اندر اتنی زیادہ، عورتوں سے بھی زیادہ، اتنی زیادہ آپ کے اندر شرم و حیا تھی کہ آپ کو یہ چیز پسند نہیں آئی کہ کوئی آپ کا اس طرح سے کرے، اور آپ بے ہوش ہو گئے۔
پھر ایک واقعہ آتا ہے کہ اس زمانے کے جیسا ہوتا ہے نا، نوجوانوں کے لیے ان کی اپنے ایک سرکلس ہوتے ہیں، ان کا ایک اپنا ماحول ہوتا ہے، ان کی اپنی ایک محفلیں ہوتی ہیں، اور خاص طور پہ بعض ناچ گانے کی محفلیں ہوتی ہیں، گانے بجانے کی، ہنسی مذاق کی. تو ہر دور میں ہر ماحول میں اس طرح کی محفلیں ہر زمانے میں ہر ملک میں ہوتی ہیں. تو آپ کبھی بھی نوجوانوں کی جو مشغولیات ہوتی ہیں، جو محفلیں ہوتی ہیں، اس میں آپ کبھی شرکت نہیں کرتے تھے. ایک مرتبہ آپ نے ارادہ بھی شاید کسی محفل میں جانے کا کیا، لیکن آپ کو اتنی زیادہ نیند آ گئی کہ آپ وہیں سو گئے راستے میں اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلا. تو اس طریقے سے تقریباً آپ کی 25 سال کی عمر اتنی بہترین پاکیزگی کے ساتھ گزری، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ہر قسم کی برائی اور شر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ رکھا. جب آپ کی عمر 25 سال کی ہوئی تو اس وقت آپ کے چچا نے آپ سے کہا کہ خاتون ہے حضرت خدیجہ، وہ بہت بڑی خاتون ہے اور ان کا بہت بڑا بزنس ہے، ان کا مال پروفٹ کی بنیاد پر، کمیشن کی بنیاد پر تم شام پر لے جانا پسند کرو گے؟ تو آپ نے کہا تجارت کے لیے تم جاؤ گے؟ تو آپ نے کہا ہاں. اور اس طریقے سے آپ نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کا جو مال ہے، ان کا ایک غلام تھا میسرہ، آپ کے ساتھ تھا، اور آپ اس کے ساتھ شام پہ گئے اور وہاں پر آپ نے بزنس کیا. تو جو آپ کا غلام تھا بی بی خدیجۃ الکبریٰ کا، وہ آپ کے بزنس کے طریقے کو دیکھ رہا تھا، اور آپ نے بہت یعنی کم عرصے میں بہت بہترین طریقے سے منافع کر کے آپ لائے، اور لا کر آپ کے مال کو آپ کے حوالے کر دیا. بی بی خدیجۃ الکبریٰ نے جب آپ کے غلام سے سوال کیا تو انہوں نے آپ کو یعنی آپ کے اخلاق، آپ کی ڈیلنگس، آپ کس طرح سے بزنس کر رہے تھے، ساری چیزیں ان کو بتائیں. پھر بتایا کہ آپ جہاں جہاں جاتے آپ کو ایک ابر کا سایہ، ایک ٹکڑا جو ہے سایہ بھی کرتا. تو آپ کی تعریف، آپ کے اخلاق کو جب آپ نے بی بی خدیجۃ الکبریٰ نے کیا، سنا، تو بہت زیادہ آپ کو اچھا لگا اور آپ نے خود آگے بڑھ کے اپنے نکاح کا پیغام دیا. اس طریقے سے آپ کی عمر 25 سال کی تھی اور بی بی خدیجۃ الکبریٰ کی عمر 40 سال کی تھی، اور اس طریقے سے آپ دونوں کا نکاح ہوا ہے الحمدللہ. تو یہاں پر آپ دیکھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی یہ جو جرنی تھی، یہ جو سفر تھا، اتنی تفصیل سے آپ کے سامنے اسٹیپ بائی اسٹیپ اس لیے بتایا گیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت سے پہلے کی جو زندگی تھی، وہ بھی کتنی بااخلاق اور باکردار اور کتنی پاکیزہ اور کتنی سادہ اور کتنی مشقت بھری اور کتنی بہترین زندگی آپ کی تھی، کہ آپ اپنے اطراف کے ماحول سے متاثر نہیں تھے. اطراف میں جو ماحول میں برائیاں تھیں ان سے آپ نے اپنے آپ کو بچایا. لوگ آپ کے اخلاق کی وجہ سے، آپ کے کردار کی وجہ سے آپ کو امین اور صادق کہنا شروع کر چکے تھے. آپ کی سادگی سے، آپ کی شرافت سے لوگ بے انتہا متاثر تھے. آپ ابھی نبی بنائے نہیں گئے تھے، لیکن آپ کی پیدائش کے جب سے ہی آپ دیکھیں گے آپ ایک خاص یعنی اپنے اوصاف اور اخلاق کو آپ دکھا رہے تھے. سبحان اللہ. تو یہاں پر اس واقعے سے ہمیں جو چیزیں سیکھنے کی ملتی ہیں، یہ تمام تفصیلات میں نے جو آپ کے سامنے رکھی ہیں، اس سے جو ہمارے لیے سیکھنے والی باتیں کیا ہیں وہ جاننا بہت ضروری ہے. سب سے پہلا لیسن ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جو لینا ہے وہ یہ ہے کہ یعنی اولاد کی تربیت کے لیے آپ دیکھیں گے ماں باپ کو جس چیز کا خاص طور پہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے وہ ہے کہ اولاد کی صحت، یعنی انسان کی صحت، اولاد کی صحت کا خیال رکھیں، اس کی صحت کے لیے خاص طور پر اس کا انتظام کریں. اور آپ دیکھیں خاص طور پر آپ کو آپ کی صحت کی اور آپ کی تربیت کے لیے آپ کو گاؤں بھیجا گیا، یعنی آب و ہوا اور ماحول کا انتخاب کیا گیا کہ آپ کو ایک اچھی صحت پروان چڑھانے کے لیے ایک اچھی آب و ہوا، ایک اچھا ماحول اور ایک اچھی جگہ کی ضرورت ہے. پھر دوسری چیز آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک یتیم تھے. اس زمانے میں یتیموں کے ساتھ بدترین سلوک کیا جاتا تھا، لیکن آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے آپ کی کس طرح سے حفاظت فرمائی اور کس طریقے سے آپ کے خاص طور پہ دادا چچا نے آپ کی کفالت کی ذمہ داری لی. کس طریقے سے یتیم کے ساتھ یعنی ایک ایسے ماحول میں جب بدترین سلوک ہوتا ہے یتیموں کے ساتھ، آپ کی کفالت کو، حالانکہ ابو طالب کی اولادیں زیادہ تھی، ان کی کوئی مالی حالت ٹھیک نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یعنی آپ کے چچا نے آپ کو اپنی ذمہ داری میں لیا، اپنے گھر میں رکھا، اپنے بچوں سے زیادہ ان کو محبت دی، ان کا خیال رکھا. تو یتیموں کے ساتھ ہمیں ان کی کفالت کی ذمہ داری لینی چاہیے. اگر سماج میں، سوسائٹی میں کوئی کمزور ہو، یہ نہیں ہے کہ ہم بولیں کہ یتیم ہے ہمارے پاس ہی، ہمارے بچوں کو کھلانے کے لیے نہیں ہے، ان یتیموں کو کہاں کھلائیں گے. یہ غلط فہمی ہے، یہ غلط چیز ہے. یتیموں کو اپنے ساتھ رکھیں، اور یتیموں کی اتنی زیادہ اہمیت اور فضیلت بتائی گئی ان کی کفالت کی
کہ ان کے سر پر ہم شفقت سے ہاتھ پھیریں گے تو جتنے بال ان کے ہمارے مٹھی میں آئیں گے اتنی زیادہ ہمارے گناہ معاف ہوں گے، اتنی زیادہ نیکیاں ملیں گی. اور جس گھر میں یتیم بچہ ہوتا ہے اس گھر کو اللہ تعالیٰ خیر و برکت اور مال اور بھلائی سے نوازتا ہے، اس کی رحمت اور برکت سے. پھر یتیم کے ساتھ ہمیں بہترین سلوک کرنے کا حکم دیا گیا کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کے ساتھ محبت سے پیش آئیں، ان کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آئیں. پھر خاص طور پر زبان یعنی لینگویج جو ہے اس کی فصاحت اور بلاغت کی طرف بچے کی بھی دھیان دی گئی. تو ہمیں بھی بچوں کی جو لینگویج ہے، بات چیت ہے، جو ویلیوز ہیں بچوں کے اندر تربیت ہمیں دینی چاہیے. اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ماں باپ ہی تربیت کریں، بلکہ ایک اچھے ماحول میں، ایک اچھی جگہ، ایک اچھے خاندان، جیسے دائی حلیمہ تھی، انہوں نے ایک ماں کا بھرپور کردار ادا کیا، بہترین ان کو فیڈنگ کرتی، ان کی صحت کا خیال رکھا گیا، ان کی زبان کا، ان کی آب و ہوا کے لیے ساری چیزوں کا دائی حلیمہ نے بہترین خیال رکھا، بہترین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت. پھر ان کی کفالت بہترین طریقے سے کی گئی. یہ تمام چیزیں دیکھنے کے بعد ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ ہم یتیموں، مجبوروں اور بے بسوں کی مدد کریں، ان کی کفالت کریں، ان کو اپنے گھر میں رکھیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں. اور خاص طور پر بچوں کی تربیت میں ماں کے علاوہ بھی دوسرے لوگ بھی، ایک بہترین چچا، دایا، دادا، یہ سارے لوگ جو جوائنٹ فیملی کے لوگ ہوتے ہیں ممبر، وہ لوگ بھی ایک بہت اہم رول پلے کر سکتے ہیں. صرف ماں باپ اور بچوں کا ایک جگہ رہنا ہی یعنی ماں اور باپ ہی اچھی تربیت کر سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے. اس کے علاوہ بھی چچا، تایا، دادا، ان کو بھی اپنی ذمہ داری سمجھنا چاہیے اور خیال رکھنا چاہیے اور تربیت میں اپنا رول بہترین طریقے سے ادا کرنا چاہیے. تو یہ الحمدللہ آج کا جو ہمارا 4th لیکچر تھا، یہاں تک ہم نے ڈیسائیڈ کیا تھا. تو الحمدللہ یہاں پر میں اپنی بات کو روکوں گی اور پھر آپ لوگوں سے دوسری 2-3 پوائنٹس آپ لوگوں سے میں ڈسکس کرنا چاہ رہی تھی. الحمدللہ ہمارا سیرت نبی کا جو لیکچر ہے یہاں پر مکمل ہوتا ہے. لیکن جیسا کہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ کووڈ-19 کی وجہ سے حالات دن بدن خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں. ہمارے اپنے ملک میں کافی حالات خراب ہے، اپنے شہر میں، اور بہت زیادہ اموات بھی ہو رہی ہیں کووڈ-19 کی وجہ سے. وائرل بھی پھیلا ہوا ہے، ایک بہت ہی بولتے ہیں نا وبا پھیلی ہوئی ہے، ماحول بہت زیادہ ٹینس ہو گیا ہے. تو ایسے وقت میں جب کہ وبا پھیلی ہوئی ہے، بہت زیادہ اموات ہو رہی ہیں، تو ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ اس چیز کو ہم بہتر طریقے سے سمجھیں. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ وبا ہے، وبا اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور وبائیں آتی رہتی ہیں. اس سے پہلے بھی وبائیں آئی ہیں، ہر دور میں ہر قوم کے پاس. جیسے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہر قسم کی وبائیں آئی ہیں، ٹڈی دل کا آیا تھا، اس طریقے سے بارش ہوئی تھی، زلزلے آئے تھے. تو اسی طرح سے یہ اللہ کا اپنا نظام ہے، ایک امتحان ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ مختلف طریقوں سے اپنی قوموں کو آزمائشوں میں ڈالتا ہے. تو یہ جو وبا آئی ہوئی ہے کووڈ-19 کی، کرونا وائرس کی، یہ بھی ایک آزمائش اللہ کی طرف سے، ایک ٹیسٹ ہے انسانیت کے لیے. تو ایسے وقت میں ہمیں یہ سمجھنا یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور یہ کرونا وائرس جو اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہماری آزمائش کے لیے بھیجا ہے. اور یہ بھی سمجھنا کہ یہ آزمائش ہے یا عذاب ہے، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لیکن ہمیں اس کو اس طریقے سے لینا ہے کہ اللہ کی طرف سے ایک وارننگ سائن ہے، اور ہمیں توبہ استغفار میں کثرت کرنی چاہیے، اپنے آپ کو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، گناہوں سے بچنا چاہیے، غریبوں، مسکینوں، محتاجوں کی مدد کرنی چاہیے، اور گڑ گڑا سے اللہ سے دعا کریں، استغفار کریں، اپنے لیے، اپنے خاندان کی طرف سے، اپنے قوم اور ملت کی طرف سے دعا کریں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، اللہ سے معافی مانگے، اپنی گناہوں کی، اپنی قوم اور ملت کی طرف سے معافی مانگے، اور اس وبا کو ختم کرنے کے لیے کثرت سے دعائیں کریں اور اپنی اعمال کی اصلاح کریں. پھر دوسری چیز یہ ہے کہ وبا ہر ایک کو لپیٹ میں لیتی ہے، اس سے نیک اور بد سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس میں نیک لوگ بھی مارے جاتے ہیں، اللہ کا حکم ہو تو نیک لوگ بھی مارے جاتے ہیں، گناہ گار بھی مارے جاتے ہیں. ہم یہ ڈیسائیڈ کرنے والے نہیں ہیں کہ نیک کون ہے، گناہ گار کون ہے. آپ دیکھیے، جب ایک جگہ، ایک عراق کے کسی مقام پر شام کے وبا پھیلی تھی، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہاں کے گورنر تھے، اور اس وبا میں ہی آپ دیکھیں گے ان کا انتقال ہو گیا. تو وبا سے کوئی بھی بچ نہیں سکتا، نیک ہو یا متقی ہو یا پرہیزگار ہو، اللہ کا حکم ہوگا تو نیک انسان بھی وبا کی وجہ سے مر سکتے ہیں. تو سیکھنے اور سمجھنے والی بات یہ ہے کہ موت اور حیات اللہ کے اختیار میں ہے. ہاں، سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اس سے احتیاط کی جائے، یعنی جتنی بھی پریکاشنز ہو سکتی ہیں اس وبا سے بچنے کے لیے، خاص طور پر سختی سے ان کا اہتمام کریں. توکل کا مطلب یہ ہے کہ پہلے اونٹ کو باندھا جائے، پھر اس کے بعد توکل کیا جائے.
आप ऊँट को उसी तरीके से छोड़ देंगे और फिर ये समझ रहे हैं जी, आप ऊँट को यानी छोड़ दो और आप फिर ये समझ रहे हैं कि उसकी हिफाजत हो जाएगी, ये गलत है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि पहले तदबीर इख्तियार करो, ऊँट को बांध दो, उसके बाद फिर अल्लाह पे तवक्कुल करो। तो हमारे लिए भी प्रिकॉशंस बहुत ज़रूरी है। एहतियाती तदाबीर हम जितने भी हमें बताए जा रहे हैं डॉक्टर्स की जानिब से, अवेयरनेस प्रोग्राम्स के ज़रिए से, उन तमाम का सख्ती से हम यानी उन प्रिकॉशंस को लें, एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करें। उसके बाद अगर कोई ख़ज़ा क़दर है अल्लाह की तरफ से तो उस पर सब्र करें। और सब्र यानी जब अपने करीबी लोगों के साथ मामलात पेश आते हैं, इंतकाल होता है, तो इंसान बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, ढह जाता है। लेकिन उस वक्त भी हमें सब्र का हुक्म है कि हम सब्र करें और अल्लाह की तरफ से समझें, और जो शरई तरीक़ा, शरई तरीक़े में बताए गए उनका हम इस्तेमाल करें और उस मामले पर सब्र से काम लें। गैर शरई हरकत, गैर शरई अल्फाज बोलने से अपने आप को बचाना चाहिए। तो तदाबीर में ख़ास तौर पे आप देखेंगे जो बताई जा रही हैं कि मास्क का इस्तेमाल करें, हाथ धोएं, घर में ज़्यादा लोगों से मुलाकात ना करें, डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। डिस्टेंसिंग देखिए बहुत ज़रूरी है और इससे हम ज़्यादा से ज़्यादा अमवात को बचा सकते हैं। हम डिस्टेंसिंग यानी फासला मेंटेन नहीं करेंगे और फिर ये कह रहे हैं कि ये हो गया है, इस तरीके से नहीं। एहतियाती तदाबीर करने के बाद अगर वाक़या हो जाता है वो अलग बात है, वो क़ज़ा व क़दर है। लेकिन हम एहतियात नहीं कर रहे हैं, हम फासला नहीं रख रहे हैं, हम मास्क नहीं लगा रहे हैं, हम बिग गैदरिंग्स में नहीं जाना है, हम जा रहे हैं और फिर उसके बाद कुछ हो रहा है, तो फिर ये हम गलत सोच रहे हैं, ये गलत है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि फ़ासला रखें और इंतकाल होने पर ज़्यादा लोग शिरकत ना करें, यह बहुत ज़रूरी है। क्यों कि आप देखेंगे इंतकाल के वक्त जब रिश्तेदार जमा हो जाते हैं तो उसके ज़रिए से वो हॉटस्पॉट बन रहा है और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा अमवात हो रही हैं। तो ख़ास तौर पे ध्यान रखा जाए, कम से कम यानी जनाजे में शरीक हों और जो गाइडलाइंस हमें बताई गई उसका हम एहतियात करें। ये हमारी ज़िम्मेदारी है, ये हमारी माशराती ज़िम्मेदारी है, ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम इन चीज़ों का खुद पर्सनली चीज़ों का ख्याल रखें और दूसरे लोगों को भी ऐसे काम करने से महफूज रखें। तो अल्लाह से मेरी बस यही दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको इस वबा से महफूज रखें और ख़ास तौर पे कसरत से आप देखिए हमें इस्तिग़फ़ार की ज़रूरत है, आमाल की हमारी इस्लाह की ज़रूरत है, दुआएं मांगने की ज़रूरत है और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की ज़रूरत है। इन तमाम चीज़ों के ज़रिए से हम इंशाअल्लाह इस वबा से निकल आएंगे। अल्लाह ताला से मेरी यही दुआ है कि अल्लाह ताला इस कोरोना वायरस की बीमारी को दुनिया से जल्द ख़त्म कर दे और हम सब की हिफाजत फरमाए और इसमें जिन लोगों की इंतकाल हो रहे हैं अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनको जन्नतुल फ़िरदौस अता फरमाए और अल्लाह ताला तमाम इंसानियत की हिफाजत फरमाए। तो इसी के साथ मैं अपनी आज की इस बात को ख़त्म करना चाहूँगी। ख़त्म करने से पहले एक दो और बातें आपके सामने रखूँगी कि आप लोगों को इस लेक्चर से मुताल्लिक़ अगर कोई सवालात हैं तो आप लोग ज़ूम में लिख दें और इंशाअल्लाह जो सवालात हैं मैं इनको देख के नेक्स्ट वीक इंशाअल्लाह इस लेक्चर से मुताल्लिक़ जो भी आपके सवालात होंगे उनके जवाबात मैं आपको, जो हमारा 5th लेक्चर होगा उसके एंड में उन सवालात के जवाबात मैं आपको दे दूँगी इंशाअल्लाह। तो यही हमारा इंशाअल्लाह अगली क्लासेस के लिए यही तरीक़ा होगा कि लेक्चर के बाद जो भी आपके सवालात होंगे ज़ूम में जो लिखे जाएंगे उनको हम उनके जवाबात अगली क्लास में इंशाअल्लाह दे देंगे। और ख़ास तौर पर मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा गैदरिंग्स ना करें, लोग जमा ना हो, किसी के इंतकाल पर भी मिनिमम कम से कम लोग जाएं और तदफीन और जनाजे के मामलात को निपटाएं और फिर फ़ोन के ज़रिए या वीडियो कॉल के ज़रिए भी आप लोग जो रिश्तेदार हैं करीबी उनसे बातचीत कर सकते हैं, उनको पुरसा दे सकते हैं। लेकिन एहतियात लाजिम है और एहतियात के ज़रिए ही, प्रिकॉशंस के ज़रिए से ही इस मसले को हम हल कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जज़ाकल्लाहुम्मा खैरन कसीरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।